شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے. اے ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ سو انشاءاللہ آپ سب ایمان سے سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. آج پروگرام کے لیے آتے ہوئے راستے میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو ہماری سیفٹی کے متعلق ہیں، کیونکہ بسنت کا آج پہلا دن ہے جن کا خیال رکھنا اب ہماری بہت زیادہ ضرورت بن چکے، کیونکہ ہمارے ساتھ صرف ہماری زندگیاں نہیں، ہمارے پیچھے بہت سی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تو بہت سی بائکس دیکھی ہیں، رکشے دیکھے ہیں، ریڑھی والے ہیں، ان کے اگر کوئی سیفٹی وغیرہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی ایس او پیز بھی ہمارے سامنے ہے کہ سیفٹی راڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کو ہم لوگ ابھی اتنا لائٹ لے رہے ہیں. لیکن جب جانی نقصان ہوتا ہے تو پھر ہمارے پیچھے والے جو ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان سارے نقصانوں سے بچنے کے لیے اپنی جانوں کا خود جو ہے آپ خیال کریں. آپ کی جان بہت قیمتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بسنت منا رہے ہیں، پیرنٹس سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھیں. ایک طرف تو آپ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں. اور باؤنڈری وال اگر نہیں ہے چھتوں پر تو ایسی چھتوں کے اوپر بھی بسنت منانے سے گریز کریں، کیونکہ باوجود احتجاج کے یہ 20 سال کے بعد آج پہلا دن ہے، اس کو آپ لوگ منا رہے ہیں. تو پھر منانے کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. دعاؤں میں بہت طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. یہ صرف ایک رسمی عبادت نہیں ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جس کے اندر دعا کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے. دیکھیں، ایک انسان بے بس ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے، کمزور ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت پسا ہوا محسوس کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی فطری چیز ہے کہ انسان کے خود بخود دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. وہ ایک اور طاقتور ذات کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ رجوع کبھی خاموشی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی آنسوؤں کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو غرور ہے اور یہ جو خود کفالت والے احساسات ہوتے ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں خوشی ہے یا غم ہے تو ہم ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے. دیکھیں، ایک اور چیز ہے جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جب دعا کی ضرورت نہیں ہوتی نا، اس وقت دعائیں زیادہ کرنی چاہیے. تب آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مطلب کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہر وقت کا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے دعا کی اہمیت پر. اس کی بہت ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعائیں رد کیوں ہوتی ہیں، دعاؤں کے اوقات کیا ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو ہم 3 پہلوؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جن میں رابعہ کلیم صاحبہ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ فرح بشیر صاحبہ، اور ہمارے معزز مہمان سعدیہ فرحان صاحبہ موجود ہیں. اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا رابعہ، سب سے پہلے آپ سے ہم دعا کی اصل حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھا انٹروڈکشن دیا اور دعا کے بارے میں بتایا. یاد رکھیے، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، دعا ایک انسان کا اس کے رب کے ساتھ زندہ تعلق ہے، زندگی والا تعلق ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہت گہرا اور ڈائریکٹ تعلق ہے. دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، التجا کرنا، گر گرانا، طلب کرنا، اپنی حاجات کو مانگنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بندے سے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں. یعنی اس آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام واسطے، وہ تمام جو کنیکشنز ہیں جو ادر دین اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے وہ سب کاٹ دیے کہ میں ڈائریکٹ ہوں. اب دیکھیے ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رگے جان سے بھی قریب ہوں. تو جو رگے جان سے قریب ہوں اس کو پکارنے میں کسی اور سے ڈائریکشن کرنا تو نہیں بنتا نا. اسی طرح آپ دیکھیے حدیث میں
بڑی پیاری حدیث ہے, مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار. حدیث میں نفسیاتی طور پر مومن کو بے پرواہ کیا گیا اور اس کو طاقتور بنایا گیا, کیونکہ آپ دیکھیں ویپن جو ہوتا ہے, اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو ویپن ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے, ہم کسی بھی خطرناک جگہ پہ جائیں تو ایک انسان بڑا ریلیکس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ویپن ہے, ہر حال سے لڑنے جی. میں کچھ عرصہ پہلے کچھ گھوسٹ ہنٹرز کو دیکھ رہی تھی تو وہ بھی ویپنز لے کے چل رہے تھے. حالانکہ کہاں آپ کو نظر آتے ہیں گھوسٹ اور ان کے ساتھ آپ نے ویپنز کا کرنا کیا ہے, مگر اس کے باوجود ویپنز اس طرح لوگوں کو ایک سائیکولوجیکل دیتے ہیں تسلی کہ میں بہت مضبوط ہوں. اسی طرح دعا کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ مومن کے پاس جب دعا ہے نا پھر اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. اور آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر دیکھیں, جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں مومنوں کو آگاہ کیا, کہا گیا جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, عبادت کیسے بن گئی, کیونکہ ہم اس وقت اللہ کی یاد سے جڑے ہوتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہمارا بلڈ ہوا ہوتا ہے, اس لیے یہ کہا گیا. اور پھر آپ اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ شرماتا ہے, بندہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے, حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی نہ جائیں. اور پھر اس میں اتنا پیارا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے ہر موقع پہ اپنے صحابہ کرام کو دعا دی ہے. آپ دیکھیں جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا, ہماری ایک استاد ہے وہ کہتی ہوتی ہے کہ لوگوں کی نا ضرورتوں کو مارک کر لیں اور پھر وہ چلتے پھرتے ان کو یہ دعا دیں. آپ دیکھ رہی کسی کا بچہ بہت تنگ کر رہا ہے, ہمارا نارمل طریقہ کیا ہوتا ہے, تم نے اس کو یہ نہیں سکھایا, اب کہ تم دعا کرو نا, یہ نہیں کرے گا ایسے. ایسے لوگوں کو موڑیں, اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا کنیکشن ہے زبردست. جی. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو طریقہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے وضو کا پانی لانے پہ کیسی دعا دی کہ اللہ تمہیں دین کی سمجھ دے. اسی طرح حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے نا, اور جس طرح آپ کی خدمت کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال کی برکت, اولاد کی برکت کی دعا دی. اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی اتنی اولاد دیکھی, اتنا مال ہے اور اتنی طویل عمر انہوں نے پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اور ہمارا حال پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پہلے ہم دیکھتے ہیں میرے پاس یہ وسائل ہیں کہ نہیں, پہلے وہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہماری پہنچ یا رسائی کسی انفلوئنشل آدمی کے ساتھ ہو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں, ہم کہتے ہیں مجھے ڈر ہی کسی کا نہیں, ہاں میرا قابو میں نہیں آ رہے ہوتے جی, ہم مجھے ہوتا ہے میرا فلاں کام ہے, ایون میری بچی کا ایڈمیشن ہی ہو رہا ہے کسی کالج میں, مجھے کیا پرواہ ہے, میرے تو بڑے تعلقات ہیں. اور جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے دعا کے ذریعے, اس کو پھر کسی سے کس بات کا ڈر ہوگا. اور پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے, قرآن میں آتا ہے نا. تو یاد رکھیے جب ہمارے دل میں کسی دعا کی چاہت پیدا ہوتی ہے نا, وہ اللہ ڈالتا ہے, اللہ ڈالتا ہے, اور اس کے بعد اللہ وہ دعا کرواتا ہے. تو جتنی بھی ضروریات ہیں ہماری, صحابہ کرام سمجھ گئے تھے اس بات کو نا, جیسے ڈائریکٹ مانگتے جی. ایک اتنا پیارا واقعہ آتا ہے ہسٹری میں, ربیہ بنت نذر, اب انہوں نے کسی خاتون کا دانت توڑا تو ان کے پورے خاندان والے قصاص کے طور پر آئے کہ ہم نے ان کا دانت توڑنا ہے. اور ان کے جو بھائی ہیں انس بن نذر, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, قصاص تو ہوگا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں, اور بار بار کہتے رہے نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے آتے ہوئے ڈرا کر لیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں قصاص میں اس کا دانت توڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. یہ چیز کہاں سے ڈیولپ ہوئی, اللہ سے زندہ تعلق, توکل, یقین کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے, میں نا امید نہیں رہوں گا, میں نے اللہ سے مانگا ہے, اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا. تو یاد رکھیے آپ کے کوسچن کا آنسر ایک ہی ہے کہ دعا اتنی طاقتور چیز ہے جو تقدیریں بدلنے پر بھی قادر ہے, حدیث ہمیں بتاتی ہے. تو ہمیں دعا سے کبھی بھی ٹلنا نہیں چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہم انسانوں کے محتاج ہو جاتے ہیں نا, پھر ہمیں انسانوں سے شکایتیں ہوتی ہیں ان ریٹرن, ہم غمگین رہتے ہیں, فلاں کو میں نے کام کہا اس نے میرا کام نہیں کیا.
وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, ہم لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا رافع, ایک چیز جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جب ہم کسی کو کام کہتے وہ بندہ کام کر دیتا تو ہمیں لگتا وہ بندے نے کیا ہے, جبکہ اس کے پیچھے والی جو ذات ہے اس نے وہ آپ کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, انہوں نے اپنے گھر میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی عمرے پہ جانے کے لیے. اب وہ عمرے پہ جانے سے کچھ دن پہلے وہ چوری ہو گئی. اب وہ جو پیمنٹ انہوں نے کرنی تھی وہ تو رہ گئی ان کی ساری. تو اب وہ اتنی پریشان, اور وہ دعا کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ گھنٹوں میں میرے ایک رشتہ دار آئے اور انہوں نے کہا ہم تو عمرے پہ جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. اور وہ کہتی کہ میں نے پوری رقم کے بغیر جو کہ چوری ہو گئی تھی, جس سے میں صرف مایوس ہو گئی تھی, اور میں نے صرف اللہ کے حوالے کر دیا تھا, میرا عمرہ بھی ہو گیا. اب دیکھیے یہ توکل ہے نا, ہم وسائل پہ توکل کرتے ہیں, ہم چیزوں پہ, مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری جیب میں پیسہ ہے, مجھے کس کی کیا فکر ہے. پیسے کے نہ ہوتے وقت بھی انسان اللہ پہ توکل کرے کہ پیسہ آپ کو نہیں بچاتا, پیسہ آپ کی مدد نہیں کرتا, یا کوئی بھی وسائل وہ نہیں مدد کرتے, مدد اللہ کی ذات کی ہے. اور یہ وہ کنیکشن ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں, تبھی تو ہم پریشان رہتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو انگزائٹی وغیرہ, یہ آپ کو بہتر بتائیں گے جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں وہ بتائیں گے. لیکن اب دیکھیے جتنی بھی چیزیں یہ کیوں ہے, کیونکہ ہم نے ریلائی ان لوگوں پہ کر لیا جو ہماری طرح کے کمزور ہیں. کسی کے پاس ہی مدد کے لیے جائیں, سب سے پہلے اس کی کیپیسٹی دیکھا کریں, یہ کتنا قادر ہے, یہ اتنا ہی ہے جتنا میں ہوں. اور ہمارے پاس تو قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک دفعہ پکارنے پر کتنا نوازتا ہے, نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اور اب دیکھیے کوئی کسی انسان سے آپ بار بار مانگے نا, کیا رویہ ہوتا ہے. ہم پہلے جملہ سن تو ہر وقت مانگتے رہتے ہو. اللہ کبھی یہ نہیں کہتا اپنے بندے کو کہ تم ہر وقت مانگتے رہتے ہو, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا نوازتا ہے. تو اصل میں ہمیں رب کو جاننے کی ضرورت ہے نا, دعا کی طاقت تو تبھی آپ کو پتہ چلے. بے شک ہمارا تعلق ہمارے خدا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں. اچھا ایک اور غلط فہمی ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ دعائیں رد ہو رہی ہیں, قبول تو ہوتی نہیں ہیں, تو مانگ کے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو ضرور ملے گا. اچھا سعدیہ آپ یہ بتائیے گا کہ جب پیرنٹس اپنے بچے کو, اولاد کو دعا دیتے ہیں تو اس دعا کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں دعا کو اگر آپ صرف ایک اسپریچول اور انڈیویجول طور پہ اس کو لیں گے اور اس کو عبادت سمجھیں گے تو یہ دعا کو اس کا جو ریئل سٹیٹس ہے اس سے لمیٹڈ کرتا ہے. دعا ایک انسان کے دل, اس کے کردار, اس کی نسل, پوری جو معاشرے کی یہ قوت ہے. یہ دعا جو ہے نا انسان کو تقریباً بدل کے رکھ دیتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے. اور دعا ایک ریلیشن تو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن ساتھ ہی انسانی رویوں کی اصلاح بھی کرتی ہے. قرآن مجید میں ہے نا سورہ غافر میں کہ ادعونی استجب لکم, اب اس میں یہ ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کی بھی بات کی گئی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں گے تو جو انسان اس اعتماد کے ساتھ دعا کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ غصہ کرے گا, اس طرح اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا, وہ معاف بھی کر دے گا, وہ اپنے ریلیشنز بھی اچھا کرے گا. تو سوچے اس کی کتنی زبردست پرسنالٹی جو ہے وہ اچھے اخلاق جو ہے لے کر چلے گا. اور اس کے بعد جو اس میں قرآن میں ہی جو نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. ان کی ایک دعا بڑی خوبصورت ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور وہ بھی خالص یہ سماجی دعا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ نسل کی خیر کی بات کی گئی ہے, معاشرے کی میں سکون کی بات کی گئی ہے, گھر کے جو تعلقات ہیں ان کی بات ہے. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی جو خوبصورت دعا مانگی بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے, تو یہ معاشرے سے نا امیدی کو ختم کرتی ہے اور اللہ پہ کتنا زبردست ایک یقین جو ہے وہ آتا ہے اس میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی, اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام کو سماجی قوت بھی ملتی ہے, ایک سیاسی قوت بھی ملتی ہے, ایک عدالتی قوت بھی ملتی ہے. تو دعا تو بہت پاورفل ہوتی ہے. والدین کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس میں ایک ماں نے ایک ایسی دعا کی جس نے ان کے بیٹے کی زندگی بدلی, اور اس بیٹے نے علم میں ایسا کام کیا کہ آج مسلمانوں کے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند ہے. اور محمد بن اسماعیل
آج لوگ انہیں امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں. نابینا تھے اور ان کی والدہ بڑی ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتی تھیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے رات کو تہجد میں ان کے لیے رو رو کے دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے, اور کثرت سے روتی تھیں اور کثرت سے دعا کرتی تھیں کہ ایونچولی ان کو خواب آتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نظر آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے کثرت سے رونے کی وجہ سے اور کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, صبح جب وہ اٹھتی ہیں تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی ہوتی ہے, اور یہ بینائی واپس آنا کتنا برکت کا باعث ہوتا ہے کہ وہ علم کا ان کو شوق ہوتا ہے, وہ کتنے علم کے حصول کے لیے وہ سفر کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اوتھینٹک صحیح احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں. 1000 سے زیادہ آپ کے اساتذہ کرام تھے, اور صحیح بخاری کی شکل میں ہمیں وہ خوبصورت کتاب دیتے ہیں جو آج امت پڑھتی ہے. آج جو ہم روزے رکھتے ہیں, ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو معاملات دیکھتے ہیں, ہم جن احادیث سے رجوع کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلے صحیح بخاری ہے وہ کتاب. اور آپ دیکھیں کہ ماں کی دعا کی وجہ سے کتنی یہ برکت جو ہے سوسائٹی میں پھیلی ہے. تو آج بھی والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا. کئی ایسے کیسز ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں جس میں والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائمز دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض دفعہ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد, وہی اولاد جو پہلے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی, وہ معاشرے کے لیے پروڈکٹیو بن جاتی ہے اور صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو اپنی دعاؤں کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے خاص طور. بالکل. اچھا فرا بشیر صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نفسیات کے نقطہ نظر سے انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے ایموشنل ویل بینگ اینڈ مینٹل ہیلتھ پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور اس کی اسٹریس, اس کی انگزائٹی اور اس کی ایموشنل اوور لوڈ کو وہ کس طرح ریگولیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ ہاں جی, سائیکالوجی میں بھی دعا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رکھتی ہے, امپورٹنٹ بنیاد رکھتی ہے. 2 ہماری بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں, ایک کوپنگ میکینزم اور ایک دوسرا ہے اسٹرکچر ایموشنل جو کوپنگ میکینزم, کہ اس میں دونوں ٹرم جو ہے وہ دعا ہی کے ریفرنس سے ہوتی ہیں. اور دماغ کے 2 بہت امپورٹنٹ حصے ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس اور انٹیریئر کارٹیکس, جو کہ سودنگ, ایموشن ریگولیشن اور ان سب چیزوں سے متعلق ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ دعا کرنے سے یہ دونوں پورشنز ہیں دماغ کے, یہ فعال ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کا سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اسٹریس, انگزائٹی, خوف جو ہے نا, دعا سے انسان کا کم ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے, اور یہ دعا کے بعد انسان کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کس طرح فوراً نیچے آتا ہے. اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک الوژن سے نکال کر اپنے آپ کو ایک ٹرسٹڈ سرنڈر کی طرف لے کے جانا, کہ ہم دعا سے ایک ایسی ذات کی طرف جا رہے ہیں جو ہماری بات سن رہا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جسے ہم سورہ فاتحہ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب العالمین, پھر الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کہنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہی والی بات ہے کہ اور اللہ کے ناموں کے ساتھ, اللہ کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ, اللہ قادر ہے, مقتدر ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو کسی کا حوالے سونپتے ہیں نا, تو ہمارے سارے خوف, سارے غم, ساری انگزائٹیز نکل جاتی ہیں. اچھا, جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جاتے ہیں اللہ سے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس سے مدد مانگتے ہیں, آگے سے کتنا پیارا جواب آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. ہاں جی. تو وہ آپ دیکھیں نا, اس میں بھی آپ دیکھیں جیسے ہم اللہ سے مدد مانگ رہے, اگر آپ ایسے انسان کی ہیومن سائیکالوجی دیکھیں تو ایک چھوٹا بچہ جو ہے, اگر وہ جھولے پہ ہے اور اس کو اپنے ماں باپ نہیں نظر آتے نا, وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہوتا جھولے پہ دور, لیکن جیسے اس کو اپنے ماں باپ نظر آئیں گے, ان کو ویو کرنا شروع کر دے گا, تھوڑا سا اس کی وہ جو پریشانی ہے وہ چلی جائے گی. اور پھر ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو اوپر اچھالیں تو اس کو پتا ہے کہ میں نیچے آؤں گا تو میرے کو پکڑنے والا ہے. تو بس وہ جو ہم اس ساری چیز کو, جو اپنی اسٹریس, انگزائٹیز کو اگر دعا کے ساتھ ریلیٹ کریں تو دعا وہی چیز ہے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانے کا, اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا. وہ جو ایک بھروسہ ایک بچے کو ماں باپ پہ ہوتا ہے نا, تو وہ ایک انسان کو اللہ پہ ہوتا ہے. تو وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی چیز پہ ڈپینڈ کریں گے, اور دعا ہے. جس سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک وہ ہم الوژن پہ چل رہے ہوتے ہیں, ایسا کیسے ہوگا, اس طرح کیسے ہوگا. ہمارے جو انگزائٹیز ہے, ڈپریشنز ہے, خوف, پریشانیاں, یہی ہے نا. اور جب ہم وہ فوراً ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں, یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ آپ کے حوالے ہے, تو وہ فوراً چیز جو ہے نا آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. آپ کی یہ سب چیزیں آپ دیکھیں نا کہ پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمیں سپورٹ چاہیے, ہمیں قادر کی, ایک مقتدر کی ہیلپ چاہیے. تو جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہمارا آبویسلی جیسا کہتے ہیں نا کہ اسٹریس ٹالرنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے دعا سے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو انگزائٹی کے گیپس تھے مریضوں میں وہ کم ہو جاتے ہیں. وہ جو پہلے انگزائٹی کے ان کو پینک اٹیکس ہوتے تھے اور
परेशानियां होती थी, वो दुआ करने से उसमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क पता चलता है। अच्छा, इसी तरह सुभान बिल्कुल अल्लाह। वो पूरा इमोशनल रेगुलेशन जो है उनकी, वो उस पूरी जो है ना एक नई डगर पे चल पड़ती है। और होता क्या है कि आपका पूरा वो जो बॉडी जो है ना वो सूदिंग इफेक्ट की तरफ चली जाती है और ठीक आपके है। सारे मामलात जो है वो सही हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा राबिया, फिर जब दुआ को हदीस मुबारक में दुआ हुआ इबादत कहा गया है कि दुआ इबादत है, तो फिर दुआ और इबादत के दरमियान आखिर रिश्ता क्या है, ये जानना चाहते हैं। दुआ और इबादत का रिश्ता वो है जो रूह और जिस्म का है। अच्छा, आप देखिए रूह निकलती है तो जिस्म में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता ना, डेड रूह हो जाता जिंदगी है। तो याद रखिए दिलों की जिंदगी दुआ ही है। अच्छा, क्योंकि आप इसके रूहानी फ़ायदे देखें ना तो बेशुमार हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको कोई एक हाजत लाहक हो गई है, कोई मुश्किल आ गई है और आप अल्लाह ताला से मांगते हैं और फिर समटाइम्स होता है कि वो दुआ आपकी देर एंड दिन कबूल होती है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? अल्लाह ताला पे और यकीन आ जाता है और तवक्कल आ जाता है। फिर उसके बाद आप दुआएं मांगते हैं और फिर आप देखिए कि दुआओं को तो ये भी कहा गया ना कि जो अल्लाह से नहीं मांगता उसको तकब्बुर के इक्वली माना गया। अच्छा, क्योंकि अल्लाह से ना मांगना तो तकब्बुर है कि इंसान को लगता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है रब मुझे की। ज़रूरत नहीं और है। कौन सा ऐसा लम्हा है जब इंसान को अपने रब की ज़रूरत ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे रूह इंसान के जिस्म की हयात के लिए ज़रूरी है ना, तो हमारे दिल की ज़िंदगी के लिए दुआ ज़रूरी है। दिल जिंदा रहता है। दिल, आप देखिए कि हम लोगों से बेपरवाह हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमारे पास एक ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है ना इबादत के साथ, वो सबसे पहली तौहीद है। क्योंकि आप देखिए तौहीद अगर एक इंसान के पास है तो, और अगर तौहीद नहीं है तो वो जहन्नम में ले जाने का बाइस बन सकती है। क्योंकि आपको पता है ना कि तौहीद नहीं है, एक क्रिएटर का जी, कार्य और होना शिर्क बहुत पे ज़रूरी इंसान है। अगर जी। इस दुनिया से जा रहा है तो वो तो फिर बिल्कुल रिस्क पे है। लेकिन बात यह है कि तौहीद भी इबादत है। जब हम एक अल्लाह को मान लेते हैं ना कि मेरा रब एक है, खालिक मालिक मुदब्बिर, मेरा पैदा करने वाला, मेरा ओनर, और मेरी प्लानिंग, मेरी तकदीर की प्लानिंग करने वाला मेरा रब है, वो मेरे मामले आसान कर देगा। जब ये तौहीद एक इंसान के अंदर आती है ना कि वो रब को एक मानता है, फिर वो किसी और की तरफ देखता नहीं, तो लोगों से तो खुद ब खुद ही बेपरवाह हो गया। फिर उसको लोगों के साथ, लोगों से कुछ चाहिए नहीं होता। और आप देखें कोई इंसान ऐसा जो लोगों से मांगता नहीं, डिमांड्स नहीं करता, उसकी हमेशा इज्जत होती है ना माशरे होती है, में। बिल्कुल। तो दुआ तो इज्जत लेकर आती है, उसका अलग ही ऑरा होता है। बिल्कुल। और आप देखें कि हम कितनी इज्जत हम कितनी इज्जत डिमांड करते हैं। और कुरान कहता है इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के लिए, और आप अल्लाह से मांगे। हम इज्जतें भी लोगों के यहाँ, आप देखिए कि प्रॉब्लम पता है क्या है, हमने डायरेक्शंस बदल ली। जो अल्लाह से मांगना था वो इंसानों की तरफ ले आए जो कि कमजोर हैं। तख्लीक करने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, आपको रिस्क देने वाला अल्लाह, आपकी मुश्किलें और आपके, जैसे मैंने आपको कहा, अल्लाह ताला तो आपके दिलों की ख्वाहिशें भी जानता है। फिर वो उस ख्वाहिश के मुताबिक आपके दिल में दुआ की तौफीक पैदा करता है। फिर वो उस दुआ के करने की तौफीक देता है। फिर वो आपको तड़प देता है, आपको आंसू देता है, आपकी नमाजें और आप नेकियों की तरफ जाते हैं कि मेरा रब मुझसे राजी हो। तो आप देखें दुआ तो इबादत खुद ब खुद हो गई। बिल्कुल। फिर इसमें आप देखिए अभी आगे रमजान आ रहा है, इबादतों का महीना, दुआओं का महीना। हमारी कोई इबादत जो है ना इसके बगैर नहीं। मुझे बड़ा एक चीज फैसिनेट की कि हज के मौके पर अरफात के मैदान में क्या चीज मांगने को कहा गया? दुआएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दुआ कहाँ है इसमें? दुआ तो है ही नहीं, लेकिन ये कलिमा कहा गया उस दिन। बहुत पढ़ो। क्यों? आप देखिए इसके एंड में क्या आ रहा है। पहले अल्लाह की तारीफ है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर ताकत, ग्रिप। तो जब एक ऐसी जात, एक ऐसी हस्ती हमारी रगे जान से करीब है, वो कह रही है कि मेरे बंदों को बता दो मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ। तो हमेशा अपने दुआ के वक्त हाथ उठाते हुए सोचें कि ये इबादत है, क्योंकि हर इबादत को दुआ के साथ जोड़ा गया। आप दुआ मांगना तो शुरू तो करें। आपके दिल में कोई हाजत आए, आप दुआ मांगे, और फिर आप देखें कि ये चीज़ तो ऐसे आपको ताकतवर बना देती है। मैंने तो दुआ में सिर्फ ताकत ही देखी है। एक बंदे को ताकतवर बनाने के लिए ना फिर रूहानी फ़ायदा, फिर आपको पता है ईमान की हलावत नसीब होती है दुआ के साथ। ईमान की हलावत क्या है? हलावत स्वीटनेस को कहते हैं। अच्छा। यानी आप अपने ईमान को भी इंजॉय करते हैं, आप अपनी तन्हाइयों को इंजॉय करते हैं।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اب دیکھیں جیسے ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہو جس سے ہمیں بڑی محبت ہو، یعنی کہ اوور آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ آپ جب آپ کمزور ہی نہیں رہے، آپ کو کسی کی حاجت ہی نہیں رہی، کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا؟ پرسکون ہو جاتا ہے. پرسکون ہوگا. تو اب دیکھیں کہ توحید کو لانے والی یہ پھر عبادت ہے. اور پھر اب دیکھیں کہ عبادت میں نا انسان اللہ کی قدرت پر یقین کرتا ہے، اللہ کے آگے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ سے تمام چیزیں جب مانگتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کا عجز بہت پسند ہے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے نا. بندہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمام انسانوں کو کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو. تو فقیر فقراء کی جگہ پر ہی اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. جی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ غنی ہے، اس کی یہی ذات ہے، اس کی یہی شان ہے، وہ شان اسی کو زیبا دیتی ہے. تو یہ چیزیں جب ہم ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر ہماری عبادت کا ایک تو لیول بھی اوپر ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں تو خود بخود عبادت ہے کہ انسان جھک جائے، عاجز ہو جائے. اللہ کو تو بہت پسند ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین دعاؤں کو مس نہیں کرنا. آج فرائیڈے ہے اور جمعہ کے روز تو آپ جانتے ہیں اتنا مبارک دن ہوتا ہے کہ اس دن میں دعا ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں لازمی قبول ہوتی ہے. اور وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اپنے اسلامک اسکالر سے پوچھیں گے. اچھا ساتھیہ فرحان صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک عورت جب بے بس ہو جاتی، کمزور ہوتی ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو صرف بے بس ہی سمجھتی رہے یا دعا کرے؟ تو دعا کیا اس کے لیے طاقت بن سکتی ہے؟ جی بالکل. میں رابعہ کی اتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے، میں اس میں یہ بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ جو دعا کرتے ہیں، آپ جب دنیا میں ہوتے ہیں اور بیسٹ فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی بیچ میں نہ آئے، ہم اچھا ٹائم ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کوالٹی ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی گزاریں، ان سے باتیں کریں، اپنے دل کا حال شیئر کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا. وہ دعا آپ کو جو سکون دے گی وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو اور یہ تصور کہ عورت کی دعا جو ہے وہ کمزوری کی علامت ہے، یہ تو بالکل ہی اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. بلکہ انفیکٹ جو عورت جب دعا کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیشن جو بنتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے، مدد سے جڑ جاتی ہے وہ عورت. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام جب ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ دعا کر رہی تھی اور کتنی شدید تکلیف میں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے، اللہ تحزنی، تم غم نہ کرو. اب یہ صرف ایک تسلی نہیں تھی، آپ دیکھیں پیچھے ایک معجزانہ مدد بھی تھی، رزق کا پورا انتظام کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت آسیہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ تو پورے کا پورا کافرانہ سسٹم اور ایک ظالم کے خلاف بیرات تھی اور ایک ظلم کے خلاف ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب سورہ مجادلہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں خولہ بنت ثعلبہ جو صحابیاں ہیں، وہ جب اپنے شوہر کی فریاد کر رہی ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سے دعا کرتی ہیں، تو وہ زہار کے قانون، معاشرتی قانون آ جاتا ہے اس کے اوپر. اور منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگائی، الزام لگایا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہتی ہیں اس کو اور بلکہ دعا کرتی ہیں کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، تو آپ دیکھیں وہ سورہ نور میں ان کی برات پہ آیات آ جاتی ہیں. تو عورت کی دعا تو بڑی طاقتور ہے. تو اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس میں ایک عورت کی دعا، اس نے دعا کے ذریعے بہترین زندگی پائی، اور وہ ہماری ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور وہ خود اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ اور میرے درمیان بہت محبت تھی اور ہمارا گھرانہ بڑا مثالی تھا، اور ہماری محبت کا یہ عالم تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی پہلے فوت ہو جائے گا تو ہم دوسری شادی نہیں کریں گے. اور کہتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ نے ایک بڑی خوبصورت ایک دعا بھی سکھائی ہوئی تھی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی کہ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس کے بدلے میں بہتر چیز مجھے عطا فرما. تو بہرحال کہتی ہیں کہ یہ دعا میں نے یاد کر لی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی، زخمی ہو گئے، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. تو کہتی میں بہت غمزدہ رہا کرتی تھی. پھر مجھے یاد آئی ان کی یہ دعا، تو میں نے یہ دعا جو ہے نا اللہ سے مانگنا شروع کر دی. کہتی ہیں کہ مجھے کافی سرداران کے رشتے بھی آئے لیکن مجھے کوئی بھی ابو سلمہ
سے زیادہ پسند نہیں آتا تھا, بہتر نہیں لگتا تھا. اور کہتی ہیں کہ میں صبر کے ساتھ اور یہ دعا مانگتی رہی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروپوزل آ گیا, اور وہ تو ہر لحاظ سے ابو سلمہ سے بہتر تھے. تو جتنی میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں ان کے لیے اس میں میسج ہے, جتنے بھی ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ کوئی ماں ہے, کوئی بیوہ ہیں, کوئی زندگی کی مشکلات جو ہیں اس کو فیس کر رہی ہیں, تو اس میں یہی ان کے لیے میسج ہے کہ یہ سب واقعات گواہی دیتے ہیں کہ عورت جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو شور مچانے میں خیر نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جانے میں اور آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگنے سے ہی خیر جو ہے وہ نکلتی ہے. انشاءاللہ جو میری بہنیں سن رہی ہیں ان کو بہت ہی بہترین جواب ملا ہے کہ بالکل یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, اور شور مچانے سے ویسے بھی جو سچ ہوتا ہے وہ تو دب جاتا ہے نا. آپ بے شک جتنے بھی سچے ہوتے ہیں, شور مچانے سے آپ کی آواز اتنا اثر نہیں کرتی جتنی آپ کی خاموشی اثر انداز ہوتی ہے. اچھا فرح بشیر صاحبہ, دعا کس طرح سے انسانوں کے اندر جو ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور ہوپ, ریزیلینس کو مضبوط کرتی ہے, خاص طور پر ایسے افراد میں جو بار بار ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک بہت امپورٹنٹ ستون ہے ہوپ. تو دعا جو ہے وہ ہے ہی ہوپ. اور جس سے آپ ریزیلینس کی بات کریں تو 3 میجر ستون ہے ریزیلینس کے. اس میں شامل ہے کہ فیوچر اورینٹیشن, کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, اور ایک پرسیو سپورٹ ہے کہ انسان دیکھے کہ آگے میرے لیے اگلی کون سی سپورٹ میرے پاس ہے, اور تیسری چیز ہے میننگ فل ایٹریبیوٹس, کہ اس آزمائش کا مطلب کیا ہے. یہ ریزیلینس کی تینوں امپورٹنٹ ستون ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تینوں کس پہ آگے جا کے اینڈ ہوتے ہیں؟ دعا پہ ہوتے ہیں. انسان نے فیوچر میں کیا کرنا ہے, سپورٹ کس کی لینی ہے, ساری چیزیں آگے اینڈ دعا پہ ہوتی ہیں. جس سے ہمارے پاس کتنی اگزامپل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کہ جب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ والے جو وقت ہے, وہ حالات ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا صرف ان کے پاس اور کوئی نیا شہر نہیں, جگہ ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا, ان کے پاس صرف ایک خدا کی ذات تھی اور وہ اس سے مانگ رہے تھے. تو جو ہوپ ہے اور فیوچر پلاننگ ہے, کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ سائیکالوجی کی اور سائیکیٹری کی بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے, جس کو ہم ہوپ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم دعا بھی کہتے ہیں, جس کو جیسے میں نے پہلے بتایا کوپنگ میکینزم بھی کہتے ہیں. کیونکہ پازیٹیو سائیکالوجی دعا کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. وہ ہمیں پازیٹیو کرتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سے ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم پازیٹیو ہوتے ہیں, ورنہ تو ہمارے ارد گرد اندھیرا ہے. اور بینگ مسلم جو ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ ہیں ہی دعا کے ساتھ اور ہوپ کے ساتھ اٹیچڈ. اس میں ایک واقعہ کوٹ کروں گی کہ ایک بچی تھی, وہ ایتھیسٹ ہوگی, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو ان سے جب پوچھا گیا اور انٹرویو لیا گیا کسی سلسلے میں ایم فل کے تھیسس کے, تو انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم سیٹسفائڈ کہ میں ایتھیسٹ ہوں, لیکن بس مجھے ایک چیز کم لگتی ہے, اور یہ کہ وہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس تھا, انہیں کہ وہ ہوپ, وہ جو ہمیں ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے, وہ جو ریزیلینس ہمیں نپٹنے کے لیے چاہیے, اور سارا کچھ وہ دعا میں ہے. لیکن ہم سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جو, اور بینگ ہم مسلم, ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے, ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ. اور اس طاقت کو انشاءاللہ تعالی ہر وقت, ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے دعا کی صورت میں, دعا کی فارم میں, اپنے لیے, بچوں کے لیے, اپنے گھر کی برکت کے لیے ہم کرتے رہیں تو گھروں میں برکتیں کیسے نہیں آ سکتی ہیں. ابھی ہمارے بہت سارے سوالات باقی ہیں. دعائیں جیسے کہ آپ کو کہا گیا کہ ان کے اوقات کیا ہوتے ہیں, کن کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کن کی رد ہو جاتی ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, بہت سارے اسپیکٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
بیک ناظرین، ایک بار پھر سے بریک کے بعد آپ سب کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو اور میں ہوں ظاہرہ اسلم. آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کی اہمیت پر کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اور جیسے کہ ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری مہمان ذکر کر رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے دعا مانگی، اور بھی بہت سی ہستیاں ایسی گزری ہیں، خواتین تھیں جنہوں نے دعائیں مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رسپانس کیا ہے. تو رب کریم صاحبہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے اعمال میں ایسی کون سی چیز شامل تھی کہ وہ دعا مانگتے تھے تو فٹافٹ سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، اور آج کے مسلمان کی دعائیں رد ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ کہ انبیاء کے اندر حد کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق موجود ہوتا ہے نا، اور اللہ پر یقین توکل کی وہ انتہا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی وہ یقین اور توکل ہو تو جیسے کتنا پیارا شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، تو آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن کمی کہاں ہوتی ہے ہمارے مانگنے میں. تو اس کے لیے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس کوسچن کی طرف آؤں اور ہم انبیاء کے کچھ واقعات کو دیکھیں، میں تھوڑا سا یہ اپنے ناظرین کو گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ الہدا انٹرنیشنل نے بہت سارا ایسا مواد ہمارے کتابوں کی شکل میں اویلیبل ہے دعاؤں کے لیے، جس میں کہ بہت سی جو ہماری بہنیں ہیں وہ اس سے مدد حاصل کر سکتی ہیں. اور پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، تو ہماری جیسے ایک کتاب ہے دعا کیجئے، اچھا، اس میں آپ کو ہر وقت کی، ہر لمحے کی، ہر طرح کی دعائیں ملیں گی، جس میں آپ کو صبح شام کے اذکار ہیں، مشکل کے وقت کی دعا ہے، مشکل میں آسانی کی دعا ہے، گھریلو ڈپریشن کی دعا ہے، بچوں کی اگر آپ نے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے اس میں اس کی بھی دعا ہے، ڈپریشن سے علاج کی دعائیں ہیں، وہ کافی ڈیٹیلڈ کتاب ہے. پھر اسی طرح ایک بک ہے ہماری قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں انبیاء کی جو دعائیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈیویجولی جو دعائیں مانگی ہیں ان سب کو چھانٹ کے ایک کتاب کی شکل میں الگ کر دیا گیا ہے. تو وہ بھی بہت ہی ہیلپ فل ہے. میں تو کئی دفعہ جب اس کو کھولتی ہوں مجھے لگتا ہے یہی تو میری ضرورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانگی ہوئی. پھر اسی طرح ایاک نستعین ہماری ایک کتاب ہے، اس میں بھی صبح شام کے اذکار بھی ہیں، اس میں نظر، جادو، ان سب کا علاج بھی ہے، ان کی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح شفا کی دعائیں ہماری ایک کتاب ہے. تو الحمدللہ بہت سارا مٹیریل ہے جو الہدا انٹرنیشنل نے، الہدا پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے. اور الہدا پبلیکیشنز کی شاپ اگر لاہور کے ناظرین ہمارے جو دیکھ رہے ہیں، قذافی کے پاس ان کی شاپ ہے، ورنہ آپ یہ آن لائن بھی ان بکس کو آرڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دعائیں ایپ جو الہدا کی ہے، اس طرح دعا کیجئے ایپ بھی موبائلز میں موجود ہے، ایاک نستعین کی ایپ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ اس کو نہیں جا سکتے، انسٹنٹلی پرچیز نہیں کر سکتے، آن لائن نہیں منگوا سکتے، وہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. بالکل. اور ناظرین کی آسانی کے لیے ڈسپلے بھی کر دی گئی ہیں بکس، اور آپ ان کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں. اور یہی بک کے ٹائٹل کے ساتھ یہ لوگ یہ ایپ پہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ اب ذرا ہم آتے ہیں انبیاء کی دعاؤں پہ. تھوڑا سا ہم شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ. اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک آیت جو میری قرآن میں بہت سی آیتوں کے ساتھ ایک بہت فیوریٹ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جان کی کمی کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ. اور پھر وہاں پہ اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اچھا رابعہ، جب ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہوتی تب تو صبر نہیں آ رہا ہوتا نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کی ہم یہ چیز تو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کوسچن میں کہا کہ وہ ایسا کیا تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں. ہم اسی چیز کو یہاں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے صبر کی بات جہاں آپ کہہ رہی ہیں نا، تو مشکل وقت حضرت آدم پر آیا جب وہ جنت سے ان کو نکلنے کو کہا گیا. بالکل. تو وہاں حضرت آدم نے پہلا کام کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی غلطی مانگ کے دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنا پیارا کنیکشن لگتا ہے کہ کتنے سو سال تبلیغ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مستقل اللہ سے کنیکشن میں ہے. اللہ نے ان کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا. اللہ یہ لوگ نہیں مانتے. اللہ ان کی جو ان لوگوں کے جو جواب تھے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس طرح یہ جواب دینا. دیکھیں قرآن میں بے شمار جگہ پہ حضرت نوح کی دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد جب طوفان آتا ہے، پھر جب کشتی بناتے ہیں، اور پھر جب طوفان آتا ہے اور طوفان میں جب بچہ ڈوبنے لگتا ہے، وہاں پہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ وہاں ان کی اصلاح کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں.
اللہ اکبر. اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کردار کا پورا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر حضرت ابراہیم کو دیکھیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے خلیل تھے, اور بہت آزمائے جی کتنا وہ آزمائے گئے. اور آپ دیکھیے کہ وہ جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری نسل میں ایک رسول مبعوث کر. اور وہ رسول کون تھے, کس کی دعا مانگی تھی؟ رسول اللہ آپ حضرت ابراہیم کی تو زندگی میں ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ ٹائم کتنا لگ گیا, جی کتنے 100 سال بعد ہوئی تھی, لیکن انہوں نے مانگا. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. ایون آپ دیکھیے کہ جب ان کے فادر نے ان کے ساتھ جو سختی کی تھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے, تب بھی کہتے رہے کہ میں اپنے ابا جان آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان کے بعد ہم آ جاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. 16 سال, کتنے سال وہ بیماری میں رہے اور وہاں بھی وہ اللہ سے مانگتے جا رہے, وہ یہ نہیں مایوس نہیں ہو رہے کہیں. پھر آپ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام, ان سے زیادہ کرٹیکل سچویشن. آپ دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں ایک شخص بند ہو گیا, امید ہے ہی نہیں, سارے رستے بند ہو جائیں, اور وہاں وہ کہہ رہے اللہ میری غلطی ہے, اور وہی بات ہے کہ میں ظالمین میں سے ہوں, تو پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, جسم کو ٹھیک کیا اور وہ درست تندرست ہو گئے. یہاں پہ ناظرین ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گی رابعہ, اس کے بعد ہم ادھر سے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. دیکھیں ان انبیاء کرام کے بارے میں کہا گیا انہوں نے ہم سے کہیں زیادہ آزمائشیں انہوں نے دیکھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا, تو حالانکہ وہ کون سا کام کریں, اللہ کے دین کا, ان کی اپنے ذاتی مفادات تو اس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. صبر کی بات تھی کہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی. تو آپ دیکھیے کہ انبیاء کے حالات آسان نہیں تھے. آپ آ جائیے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف. اب وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سپریڈ کرنے کے لیے بیٹا مانگ رہے تھے. اور اتنی مجھے آیت موٹیویٹ کرتی ہے جب حضرت زکریا جو ہے حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور بن موسم کے پھل دیکھتے ہیں, اور کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی ہیں اللہ سے. تو وہ وہیں اتنا پیارا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, ہنالک دعا زکریا. حضرت زکریا نے یہ نہیں کہا میں گھر جاؤں گا, میں کوئی اب نوافل پڑھوں گا, میں کوئی وظائف کروں گا, پھر میں دعا مانگوں گا تو قبول ہوگی. انہوں نے ان کی نعمت دیکھ کے دیر اینڈ دین اللہ سے دعا کی, کیونکہ اللہ دور نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے, اللہ دور نہیں ہے. آپ کسی کی نعمت دیکھتے ہیں, آپ وہیں کہ اللہ آپ نے اس کو دی, اس کی مبارک کو اللہ مجھے بھی دے دے. اور دیکھیے کہ اللہ دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا, حضرت زکریا نے وہیں کھڑے کھڑے محراب میں دعا مانگ لی. پھر اسی طرح جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا تو سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور میں تو ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی نا امید نہیں رہا. آپ سوچے کہ مایوسی انتہاؤں پر ہے, ایک 100 سال کا اتنا بوڑھا انسان جس کی ہڈیاں جواب دے چکی ہوں, جس کی بیوی بانجھ ہو, کوئی ہوپ ہے؟ بالکل اندھیرے کے اندر وہ کہہ رہے اللہ روشنی کر دے, اور اللہ نے کی. پھر آپ اس پہ حضرت موسیٰ کو دیکھیے, حضرت موسیٰ نبوت سے پہلے بھی دعائیں مانگ رہے, نبوت کے بعد. نبوت سے پہلے کہاں دعا مانگی جب قبطی کا قتل ہو گیا, کہا اللہ میں تو ظالموں میں سے ہو گیا. پھر جب بھاگتے ہیں مدین کی طرف, وہاں جا کے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر اس کے بعد جب واپس آنے لگتے ہیں, نبوت ملی ہے, اللہ ہارون کو میرا مددگار بنا دے. پھر جب ہارون مددگار بن گئے تو پھر وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, پوری دعا ہم کتنا پڑھتے ہیں اس دعا کو. اور آپ اس دعا کے ذرا معنی پہ غور کریں. آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہے, آپ کلیئر ڈیسیجن نہیں لے پا رہے, آپ کا مشکل سے مشکل معاملہ ہے, آپ مانگیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھولیں, مجھے سیدھا راستہ دکھائیں, اللہ میرا معاملہ آسان کریں. آپ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں, اصل میں پرابلم پھر کنیکشن کی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کن کن مواقعوں پر یہ. پھر اس کے بعد جب آتے ہیں واپس فرعون کے دربار میں, اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب نکلتے ہیں قوم کو لے کے, اور پھر قوم کو لے کے جب نکلے آگے سمندر پیچھے فرعون اور بیچ میں آ گئے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو پھنسوا دیا, اور کہہ رہے ہیں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میرا راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر. اچھا وہ یقین, کامل یقین تھا جس نے راستے بنائے ہیں. یقین, صبر, استقامت, اور اس بات پہ یقین کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. انبیاء کا یہ جو یقین تھا نا, یہ بہت پرفیکشن کے لیول کا تھا. میں نے آپ کو جیسے شروع میں وہ شعر کوٹ کیا, آپ غزوہ بدر کے اندر دیکھیے, 313 مسلمان
साजो सामान ही कुछ नहीं है पास, वो गालिब किन पर आ रहे हैं? कुरैश के सरदारों पर, अक्सरियत पे गालिब आ रहे हैं। अल्लाह। और ये हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है। कभी ये मत कहें, हमारी उस्ताद कहती है कि उन्होंने मुझे पर्सनल एक मरतबा नसीहत की कि कभी ये मत आपने कभी ये नहीं कहना कि ये काम नहीं हो सकता। सब हो सकता है। सब आप इस यकीन के साथ अल्लाह से मांगे ना कि सब हो सकता है, तो अल्लाह वो सब कर देगा वैसा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहला स्टेप आपको लेना होगा, सरेंडर करना होगा, झुकना होगा, अल्लाह की ताकत को मानना होगा, और उसके बाद अल्लाह पर यकीन इस बात का कि अल्लाह तू हर चीज, ये जो इतनी प्यारी आयत है ना, मुझे इतना मोटिवेट करती है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आप इन आयतों के अंदर डेप्थ को तो देखिए, तो जो रब इतना कुदरत रखने वाला है वो हमें कैसे महरूम कर सकता है? कमी हमारे अंदर है, हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। आप दुआ मांगें, बिल्कुल हम सबको दुआएं मांगनी है, और जब हम दुआ मांग लेते हैं तो फिर इतना यकीन भी होना चाहिए कि हमने अब मांग लिए है, कब कैसे और किस जगह पे अल्लाह ने देना है वो उसकी ज़ात के ऊपर आपने छोड़ देना है। बिकॉज़ हमारे सामने, हम जब दुआ मांग रहे होते हैं नाज़रीन, हमारे सामने सिर्फ हमारी एक ही शक्ल होती है कि जो चीज़ हम जिस फॉर्म में मांग रहे होते हैं सिर्फ वो है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदे को उस चीज़ का अंजाम देख कर अता करता है कि उसका अंजाम कैसा होगा। अच्छा है तो उसके बंदे के लिए वो फौरी कबूल हो जाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये सादिया फरहान साहबा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि एक इंसान की खुलूस भरी दुआ ने अगले इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया हो? जी बिल्कुल, ये जो दुआ पे अभी इतनी ज़बरदस्त बात की आपने राबिया ने, और असल में बात ये है कि हम जो ये सोचते हैं ना हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, उसकी वजह ये होती है हम थोड़े अल्लाह से बदगुमान भी हो जाते हैं। जहाँ अंबिया और इनकी बात आती है ना, हम बड़े आराम से कह देते हैं ये तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे तो इनकी तो होनी थी क्योंकि ये तो नबी हैं। आम इंसान की बात करें ना, अपने आप को उसमें से निकाल लेते हैं। आज भी आप देखें, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, लोग हमारे पास आते हैं जी आप दुआ करते हैं, जब हम उनको कहते हैं आप खुद जाके अल्लाह से दुआ करें तो उनको इस बात पे इतना यकीन नहीं होता। उनको यकीन किस बात का होता है? आप नेक हैं, आप दुआ करें। अच्छा, अपने ऊपर ना भरोसा रखें, अपनी उसको यकीन रखें कि अल्लाह मेरा भी अल्लाह है, अल्लाह सबका है, सिर्फ मेरा आपका या अंबिया का नहीं है, अल्लाह सबका है। अच्छा, लोग अपने आप को गुनाहगार समझ के अल्लाह के करीब नहीं जा रहे होते। ये शैतान का है, बिल्कुल। अच्छा, ये शैतान का वसवसा है, वो आपको अल्लाह से दूर करना चाहते हैं। तो मांगे अल्लाह से जो आप मांगना चाहते हैं, और अल्लाह की वुसअत को सामने रख के मांगे, अपनी लिमिटेड सोच को सामने रख के ना मांगे। मैं आपको रियल ज़िंदगी से ही वाक़या बताती हूँ, क्योंकि लोग अंबिया के वाक़या तो उनको ज़रा थोड़ा इस तरह देखते हैं। अब आप ज़रा आ जाएँ, सऊदी अरब के रियाद में एक सर्जन है, डॉक्टर अहमद उनका नाम है, और उनको इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। उनको ऑनररी शील्ड देनी थी और साथ में कोई सर्टिफिकेट देना था, और उन्होंने वहाँ स्पीच भी करनी थी। तो ये अपने राइट टाइम पे इन्होंने एयरपोर्ट पहुँचे हैं। आधा घंटा हुआ इनकी फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए, तो अनाउंस हुआ प्लेन में कि फौरी तौर पे हमें एयरपोर्ट पे लैंड करना है करीब के, क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया प्लेन में। ये लोग लैंड कर जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अब इनको फिक्र होती है कि मेरी ज़िंदगी का इतना अहम तरीन दिन है और मुझे वहाँ पहुँचना भी है रात को। तो ये इनको पता करते हैं वहाँ पे कि मैं कैसे जा सकता हूँ, और अगला प्लेन कब आएगा। तो पता चला फ़्लाइट जो है वो 16 आवर्स डिले हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि वहाँ से रेंट अ कार लेते हैं और ये हाईवे से निकल जाते हैं, क्योंकि इनको था कि मेरा पहुंचना ज़रूरी है। अब अल्लाह की तरफ से ये होता है कि रास्ते में शदीद तूफ़ान आ जाता है, बारिश हो जाती है, बीच में कोई रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। 2 घंटे में ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, अब मैं वापसी मुश्किल है। और काफ़ी दूर चलते हुए इनको किसी गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ अब इनको फ़िक्र होती है कि कहीं रुकूं और कहीं कॉल करूं। एक घर नज़र आता है, काफ़ी गरीब टूटा फूटा सा वो होता है। वो अंदर नॉक करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है एक खातून की कि जो भी हैं आप बाहर, आप अंदर आ जाएं। ये जब अंदर जाते हैं तो अंदर एक गरीब खातून बैठी होती हैं और काफ़ी बूढ़ी होती हैं। ये इनसे कहते हैं मुझे मोबाइल का चार्जर चाहिए ताकि मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकूं। वो खातून कहती हैं कि भाई मैं तो इतनी गरीब हूँ तो मैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं दे सकती। तो उन खातून के पास एक बच्चा लेटा हुआ होता है जो एकदम से उठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। ये उसको ना प्यार करती हैं और दुआ
مانگنا شروع کر دیتی ہیں. اب ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ انتہائی بیمار, تو میرا نا دل دہل گیا ایک دم سے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بجائے اس کے علاج کرنے کے تو آپ دعائیں مانگ رہی ہیں, تو یہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ میرا یہ یتیم پوتا ہے اور کافی بیمار تھا, میں نے اپنی ساری جتنا میرے پاس پیسہ تھا میں نے اس کے علاج پہ لگا دیا, لیکن کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکا اس کو کیا ہوا ہے. لیکن اب مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ ریاض میں ایک سرجن ہے ڈاکٹر احمد جو اس کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا. تو ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں تو وہیں پہ جیسے نا شاک میں آ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے نا میری آنکھوں کے آگے سارا منظر آ گیا کہ کس طرح میری فلائٹ ڈیلے ہوئی, کس طرح میں نے وہاں سے کار لی, کس طرح راستے میں طوفان اور بارش, اور کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا, یہ اس بوڑھی عورت کی دعا کی وجہ سے. کہتے ہیں مجھے اس وقت جو سب سے اپنا ایک امپورٹنٹ کام لگ رہا تھا کہ میں کسی طرح اس کانفرنس میں پہنچ جاؤں, میرے لیے وہ بے معنی ہو گیا, اور مجھے یہ تھا کہ میں اس بچے کا علاج کروں. کہتے ہیں پھر میں نے اس بچے کا علاج کیا اور ماشاءاللہ اب وہ ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار رہا ہے. تو کہتے ہیں اس چیز نے میری سوچ کو بدل دیا, میرا اللہ پہ ایمان کو اتنا پختہ کر دیا, اور اب میں اللہ سے اسی یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہوں, اور میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحان اللہ. یہ ایک میں نے آپ کو عام انسان کا واقعہ بتایا, تو آپ اسی یقین سے اللہ سے مانگیں نا, پھر دیکھیں کہ کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور امید ہے انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے, بہت سے ان کے شکوے جو ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ چہیتے لوگوں کی زیادہ سنتا ہے, تو آپ کو بہت سی باتوں کا جواب مل چکا ہوگا. اچھا فرح بشیر صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ جو دعا ہے وہ اسٹروپک تھنکنگ اینڈ نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنس کو کم کرنے میں کون سا کردار ادا کرتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو آپ نے کی نیگیٹیوٹی کی, اور تو دعا سے obviously جیسے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ دعا ہے ہی ہوپ اور پازیٹیو سائیکالوجی, اس کو کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ ہوپ کی طرف دعا لے کے جاتی ہے. اور جہاں نیگیٹیوٹی کی بات ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھی گئی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے نا تو وہ نیگیٹیوٹی سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ ریجڈ پیٹرن سے فلیکسیبل پیٹرن کی طرف آ جاتا ہے. ریجڈ پیٹرن کا مطلب یہ کہ انسان اس سوچ میں ہوتا ہے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, میں کیسے کر لوں گا, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں یہ کیسے ہوگا, یہ میں کیسے کور کروں گا, یہ میں کیسے کر سکتی ہوں. تو جب فلیکسیبل پیٹرن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا, آپ نے دعا کی, اور وہ جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے کن نے سب کر دینا ہے, تو وہ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی ویسے ہی چلی جائے گی. ابھی جس طرح بات ہوئی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا 16 سال تک دعا کرنا, اور یعقوب علیہ السلام کی دعا کیے جانا, تو وہ تو آپ سوچیں کہ ایک پازیٹیو دعا اور پازیٹیو لائف سٹائل تھا. نیگیٹیوٹی تو دعا کے ساتھ کہیں بھی کنیکٹ کر ہی نہیں سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر انسان اپنے صحیح طریقے سے اپنے وہ کہتے ہیں نا دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ دعا کر رہا ہو, تو پھر دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے, اور انسان کو دعا اس کو ایک اسٹرینتھ بناتی ہے. اور جس طرح میں بات کر رہی ہوں کہ یہ سوچ کہ ایک کن سے سب کچھ ہو جائے گا. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کو غار میں یہ کہنے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, وہ ان کے لیے انرجی بوسٹر تھا. وہ نیگیٹیوٹی نہیں, وہ تو آپ سوچیں کہ ایک آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر رہے ہو, اور آپ ایک خوف کھا رہے ہوتے ہو کہ ہم تک کوئی آ جائے گا یا کچھ ہوگا, تو وہ فوراً ہی وہ چیز کیسے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو دعا وہی کام کرتی ہے. یا بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساری رات دعا کرنا, اور یہ وہ اور بھی وہ کچھ کر سکتے تھے نا, وہ مطلب کرتے اسٹریٹجیز بناتے, وار اسٹریٹجیز کچھ, لیکن سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا تھا؟ دعا. تو وہ نیگیٹیوٹی تو ہے ہی نہیں. پھر حضرت عمر کی دعا اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, تو لوگ حضرت عمر سے کہا کرتے تھے کہ آپ شہادت کی دعا حرمت والے شہر میں کر رہے ہیں. تو مطلب ایسی چیزیں, تو یہ ہماری زندگیوں میں نیگیٹیوٹی کہاں سے رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کے کن پہ یقین کر کے. اور بات تو یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ پازیٹیو سائیکالوجی تو ہے ہی ہوپ. تو اس کے علاوہ جو آپ بات کریں گے کلینکل سائیکالوجی کی, جہاں بات کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ آپ سوچیں کہ بہت ساری جگہ پر آپ کو ایسے مریض ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی, اور آپ جس کے کینسر پیشنٹس ہوں گے اور بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی وہ کیسے کوپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. اور کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مریض کو کہا جائے گا کہ آپ کے اندر ٹیومر ہے اور اس سٹیج کا ٹیومر ہے اور آپ کا ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور دعا ہوئی اور وہ ڈاکٹر بھی حیران رہے گی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے. یہ بھی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ کوئی شخص آئے گا اور ڈاکٹر کہے گا آپ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, اور وہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ چلتا اسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا کہ میری دعاؤں نے یا میری ماں کی دعاؤں نے سب چینج کر دیا. تو وہ جو ایک سپورٹ ہے نا کہ دعا اور
آپ کے ارد گرد وہ ایک پازیٹیوٹی کا پازیٹیو اورا قائم کرنا, تو وہ دعا تو پورے ہے ہی ہو. اور جیسے ابھی ہم نے انبیاء کی دعا کی بات بھی کی, حضرت عمر کی دعا کی بات بھی کی, تو ہمیں دعا جو ہے وہ فیوچر دکھا رہی ہوتی ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر یہ یہاں پہ دعا, اور اس کے بعد آخرت کے لیے ایک امید. جو ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں نا, تو ہم جب قبر کی دعا بات بھی کرتے ہیں, ہم آخرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو بہت سارے لوگ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, اور دعا اس خوف کو کیا کرتی ہے, ختم کرتی ہے. تو یہ بہت اس کے دور تک ناجائز ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا, قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا, اس کے بعد جنت کی دعا, تو یہ تو پوری مطلب ہماری زندگی کے لیے نہیں, ہماری زندگی کے نیگیٹو اورے کو ختم نہیں کرتی, یہ آخرت کے بھی نیگیٹو اورے کو ختم کرتی. سبحان اللہ. بالکل بالکل ناظرین, یہ چیزیں وٹنس کی گئی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو امتحانات میں بار بار فیل ہوتا ہے تو وہ مسلسل دعاؤں کے ساتھ اپنی جو سیلف ڈسپلن کو بوسٹ کرتا ہے اور پھر کامیابی کو آخرکار پا ہی لیتا. اور اسی طرح جیسے فرح صاحبہ نے کہا, ایک بیمار انسان, ایک بے بس اور بے سہارا جو انسان ہوتا ہے مصیبت میں گھرا ہوا, وہ مسلسل دعاؤں کے ساتھ اس مصیبت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جب پھر کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت ساروں کے لیے فائدہ مند بنا دیتے ہیں. تو دعاؤں کے اتنے سارے اثرات ہیں کہ ہم ایک جو ہے سیفٹی زون میں چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتے رہیں. وہ رجوع کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, جیسے آپ کو آغاز ہی میں کہا گیا, خاموشی بھی ایک رجوع ہے اللہ کی طرف, اور آنسو بھی رجوع ہوتے ہیں, ہاتھوں کا اٹھانا بھی, زبان سے جو ہے چھوٹے چھوٹے کلمات ادا کر دینا, بچوں کو دعائیں دینا, یہ ساری جو ہیں اللہ سبحانہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. اور بھی بہت سی ابھی ہم نے دعا کے متعلق باتیں کرنی ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں سائرہ اسلم کے ساتھ دعا کی اہمیت پر پروگرام. اور اب ہم جو ہے دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور ہمارا دعاؤں کے اوپر سے یقین کیوں اٹھ جاتا ہے, اس پر بات کرنے والے ہیں. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ, آج دعاؤں کی قبولیت پر یقین جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. لوگ دعائیں کرنا چھوڑ چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکوے ہیں ان کو. تو ان پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں تو لوگ بہت کچھ چھوڑ چکے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے صبر ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر چیز نا جلدی جلدی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے آرڈر کیا ہے, چیز فوراً آ جائے. میں نے بٹن دبایا, کیونکہ ہر چیز ایک کلک کی دوری پہ ہے نا, تو اس چیز نے ہماری ٹائمنگز فاسٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے نا دعاؤں کو بھی اپنی ٹائمنگ کے حساب میں لینا چاہتے ہیں کہ میں نے ادھر مانگا, مجھے ادھر مل جائے. یہ ایک سائیکالوجی ہے جو آج کل چل رہی ہے, وہ بھی اس لیے کیونکہ زمانہ تیز ہے, تو ہمیں اپنی دعائیں بھی اسی تیزی سے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں اسباب پر تو بہت بھروسہ اور یقین ہے, مسبب الاسباب پر بھروسہ اور یقین نہیں ہے. یہ کم ہو رہی ہے چیز. آپ دیکھیے ڈاکٹر ہے, ہماری چلے دعائیں ہیں, ہماری پلاننگز ہیں, ہمارے تعلقات جو لوگوں کے ساتھ ہیں, ہمیں ان سب پر یقین ہے. مگر جس رب نے وہ ڈاکٹر جس کو علم دیا, وہ پلاننگ جو ہمارا دماغ کر رہا ہے, وہ کام جو ہم کر رہے ہیں, وہ ساری جس نے طاقتیں دی, اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے, اس کے دینے پہ ہم کمزور ہیں, کیونکہ ہم ظاہریت کو دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے سامنے جو چیز موجود ہے. اب دیکھیے ایون ڈاکٹر پہ بھی اگر آپ کو جانا ہے اور آپ گھر سے یہ دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ڈاکٹر کو میری بیماری سجھا دیں, وہ میرا ایسا علاج کرے جو مجھے شفا دے, کیونکہ دیکھیں ہم مانتے ہیں نا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اول آپ کو پتہ ہے یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ شفا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی, کیونکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل.
تو ہمیں نا مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا ہے، اسباب پر نہیں. پھر یہ ایک غلط بات. پھر دوسری چیز یہ کہ جو آپ دیکھیے آج فتنوں کا دور ہے، جو گناہوں کی کثرت ہے، جو اللہ اور اس کے دین سے دوری ہے. ہم نے ابھی اتنی بات کی کہ دعا عبادت کی روح ہے، اب روح ہی موجود نہیں ہے. ہم جس سے مانگ رہے ہیں ہم وقتی طور پہ رجوع کر رہے ہیں، پھر کئی دفعہ ہم مانگتے نہیں ہیں. ہمارا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کئی دفعہ مانگنے کا؟ وہ بہت ایک جنرل سا ہوتا ہے، اللہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں تو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ بھی رویہ ملتا ہے. آپ دیکھیں اتنا فتنوں کا دور ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں. پھر خود کو بڑا سمجھتے ہیں لوگ کہ میں بہت بڑی ہوں یا میں نے اتنی دفعہ مانگا، میں مانگ رہی ہوں تو مجھے کیوں نہیں مل رہا. اب سوچیں یہ کیا چیز ہے نا کہ آپ اگر اس پہ ابھی ہم نے کتنی ڈیٹیل میں انبیاء علیہ السلام پر بات کی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، ان کی زندگی میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی. حضرت زکریا کب کیا مطلب اب دیکھیں بڑھاپے میں تو دعا نہیں مانگی ہوگی، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، قبول کب جا کے ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ نا جمع رہنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے لمبی آزمائش اگر ہو گئی ہے اور آپ اس پر صبر کر رہے ہیں تو ہم اس صبر کے فائدے دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہے صابرین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر بتایا ہے لیکن صبر کا اجر بتایا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی نالج گین کر رہے ہیں لیکن جو نالج ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہماری مشکلات کو حل کرتی ہے، شیطان نے ہمیں اس سے دور کر دیا. قرآن میں ایک دعا آتی ہے اتنی خوبصورت جو فرعون کے جادوگروں نے بھی مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. تو جب دعا مانگے نا تو اس کے ساتھ ایک تو کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں نے ان کو سن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنی دعا کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ مجھے آسانی کے ساتھ مہیا کر دے، اس کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے. مانگے اللہ سے دعا کی قبولیت میں بھی آسانی مانگے. ہم نا ان باریکیوں کو نہیں دیکھتے. ہم کئی دفعہ دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک میں خاتون کو جانتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت مانگتی تھی دعا کہ اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لے، اللہ بس میں تیری خاص بندی بننا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہے میں نے جب سے یہ دعا شروع کی تو میرے اتنے مسائل بڑھتے گئے اور اس پر اللہ نے مجھے ایسے ایسے صبر کروایا، ایسے ایسے دعائیں کروائیں، اور میں ہمیشہ مجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے اب تو میرا فائدہ ہو گیا کہ مجھے اب اور عبادت کی توفیق ملے گی، اب میں اور تسبیحات کروں گی، اب میں اور زیادہ قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ مشکل بھی جو وہ میرے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. ہم نا ملنے والے فائدے نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ وہ ہمارے لیے بے معنی ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے کیوں نہیں ملا. اچھا تو رابعہ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آگے اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو پھر لوگوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. آپ دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بات بتائی اور وہ اتنی پیاری بات ہے. میں مفہوم تھوڑا سا حدیث کا بتاؤں گی کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے نا تو وہ اس میں کیا ہے کہ یا تو اس کو اسی وقت وہی مل جاتا ہے جو اس نے مانگا، ایک یہ سچویشن ہے. ایک یہ ہے کہ وہ نہیں ملتی تو اس کی جگہ کوئی اور بہترین چیز مل جاتی ہے، یہ دوسری بات ہے. وہ نہیں ملی لیکن جو ملا وہ اس سے بہتر مل گیا. تیسری چیز یہ کہ پھر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. آپ سوچیں اتنی پیاری چیز ہے دعا، یعنی اٹس مین ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم بے شمار کلمات، ایک میں خاتون کو جانتی ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ یہ جو جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ کہتی ہے مجھے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو میں ایک یقین سے مانگتی ہوں کہ ایک تو یہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کریں گے، نہیں کریں گے تو میری کوئی اور ضرورت مجھے مل جائے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وہ کہتی ہے کچھ بھی نہ مجھے ملے تو یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، مجھے نیکیاں تو ملتی چلی جا رہی ہیں. ہم دیکھیں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب ہم کچھ مانگ رہے ہیں تو ان ریٹرن ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے، فائدہ کیا ہو رہا ہے نا. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے اگر کوئی پاسنگ مارکس پہ لے آتے ہیں تو ہم کیا اس کو پھر موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، چلو یہ بھی جو ہے فائدہ مند ہے، something is better than nothing. لیکن یہاں nothing بھی نہیں ہے، something بھی نہیں ہے. آخرت میں اگر مل رہا ہے تو وہی سب کچھ ہے. اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے
بالکل. مگر پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں سارے معاملوں میں ایک ہمارے ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہم کبھی غلطی نہیں مانتے. سب سے پہلے تو اس ایک غلطی کو مانے کہ اللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو پکاروں اور آپ جواب نہ دیں, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ جواب دیتے ہیں. اب وہ جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا, تو میں کمزور ہوں. یا رب تو مجھے وہ جواب بھی دکھا دے. اب دیکھیں مانگنے میں نا وہ ایک جیسے آتا ہے نا کہ مطالبے میں جمال پیدا کرو. اپنا جو مانگنا ہے نا اللہ سے اس کو خوبصورت بنا دو. اچھا. تو اب وہ دیکھیں خوبصورتی کیسے ہوتی ہے, وہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, کوئی ضدی بچہ, اس کو کوئی چیز چاہیے. جیسے میرا ایک بیٹا ہے, وہ جب چھوٹا تھا, جب جس ضد پہ کرتے ہوئے سوتا تھا نا, وہ اٹھتے آنکھیں کھولتے اسی لفظ سے شروع کرتا تھا. اچھا. اور اس کے ساتھ تو ہمیں پتا ہوتا تھا بس اب اس نے کوئی چیز مانگ لی ہے نا, اب وہ جب تک ملے گی نہیں وہ چین نہیں پائے گا. اور یہ وہ چیزیں دیکھیں, علم یہ نہیں ہے کہ ہم بکس میں سے ہی پڑھیں, ہمارے جو مشاہدات ہیں نا, جو ہم اپنے ماحول سے لرن کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی علم ہے, وہ بھی نالج ہے. تو اپنے مشاہدات میں دیکھا کریں کہ اگر ایک بچہ اپنی ماں سے اپنی کوئی بڑی سے بڑی ضد منوا سکتا ہے, جیسے میرے بچے مجھ سے کبھی کچھ مانگتے ہیں, چھوٹے سے لے کے اب تو بڑے ہو گئے, میں ہمیشہ کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے پہلے اللہ سے مانگو, اللہ میرے دل میں ڈالے گا تو میں کر دوں گی. اب وہ اتنے پکے ہو گئے کہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم نے کوئی کام ماں سے کہنا ہے تو ماں نے پہلے یہی کہنا ہے پہلے دعا کر کے آؤ, سبحان کیا اللہ. کہ نہیں کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بچوں نے بہت اچھا اس سے سیکھا ہوگا. جی, اور آپ دیکھیں گراس روٹ لیول سے یہ چیزیں شروع کرنی پڑتی ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق کا بہترین ذریعہ, میں اپنے ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ کہتی ہوں, قرآن کی تعلیم کو لیجئے, قرآن کو سمجھیے, کیونکہ جو قرآن آپ کا, اور پھر حدیث, جو قرآن آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ کرتا ہے, جو قرآن آپ کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے, وہ کوئی اور چیز نہیں کروا سکتی. بالکل. اور یہاں پہ ناظرین دو غلط فہمیاں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ابھی سے کلیئر ہو جائیں تاکہ جب آگے ہم بڑھیں تو وہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائیں. سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ چیز میرے لیے بہتر ہوگی یا نہیں. اسی کشمکش میں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی یقین نہیں ہوتا. جیسے رابعہ صاحبہ نے کہا کہ اللہ اگر دینی ہے تو دے دیجیے, ایسے نہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ اس چیز کو جو میں تیرے سے طلب کر رہی ہوں یا طلب کر رہا ہوں, اس میں بہتری شامل کر کے مجھے عطا کر دیجیے. تو وہ اندر کا جو ایک خوف اور ڈر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ابھی رابعہ صاحبہ نے یہ دوسرا پوائنٹ ذکر کیا کہ اللہ اسے بہتر چیز دے دیتا ہے, ہم بعض دفعہ اتنے ضدی ہو جاتے ہیں, نہیں مجھے تو یہی چیز چاہیے جو میں مانگ رہی ہوں اللہ سے. تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دوسری بہتر چیز آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہی نا, وہ یہ ہے کہ اللہ سے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ اس کے شر سے آپ کو بچا کے آپ کے اوپر احسان کر دیتے ہیں, آپ کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے. جی کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. بالکل وہی نا کہ ہمارے سامنے تو صرف ایک شکل ہے کہ ہم نے بس وہ مانگ لیے, وہ ضد کر لی, اور اللہ کے سامنے پورا انجام ہے, بیکاز وہ تو عالم الغیب ہے نا. تو سعدیہ فرحان صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جب ہم دعا کو مختصر رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہم تفصیلاً دعا مانگنا چاہیں, گہرائی کے ساتھ مانگنا چاہیں, تو وہ کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ جی میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی, سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو ہم نے دعا کو ایک اور رنگ دے دیا ہوا ہے کہ بس اس کا میسج آیا, ہم نے پڑھا, ہاں الفاظ اچھے لگے اور فارورڈ کر دو, اور اس کی روح کو نہیں پکڑا. وہ آپ کے ایک سائن تھا, آپ کے لیے ایک خوبصورت الفاظ آپ کے سامنے آئے تھے, آپ کو چاہیے تھا فوراً اس کو دل سے پڑھتے, اللہ سے مانگتے, سیکھتے, وہ الفاظ سیکھتے, تبھی آپ دیکھیں ہماری دعائیں بڑی مختصر رہ جاتی ہیں. اور یہ ریالٹی ہے کہ ہم کھل کے اللہ سے اظہار نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیں جبکہ دعا, اور پھر ہم نے کچھ ایسے طریقے یہ بھی اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف وہ طریقے ہیں, اس وجہ سے بھی ہماری دعا جو ہے اس طرح نہیں قبول ہو پاتی. تو وہ طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے, تو کانشیسلی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھائی بھی ہیں. ان کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے بڑی طویل دعا مانگی, اور جس طرح مانگی اسی طرح ہی قبول ہوئی. اچھا. اور ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ لوگ غزوہ احد میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے تھے, تو انہوں نے کہا آپس میں بات کی کہ چلو, عبداللہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ سعد ہم سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, احد کے میدان میں کھڑے تھے, تو سائڈ پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ کل اب لڑائی ہونی ہے تو اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں تھوڑی.
تو بہرحال یہ دونوں سائٹ پہ آتے ہیں میدان سے نکل کے. سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کل جب لڑائی شروع ہو تو میرا مقابلہ بڑے طاقتور بڑے غضبناک دشمن سے کرانا. اور اس اخلاص نیت سے ضرور مانگیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے اس میں وہ ہماری نیت اس طرح کی نہیں ہوتی, بس وہ زبان کے الفاظ ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہمارا ذرا زیادہ زور ہوتا ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ بعض دفعہ دعا ہم مانگتے بھی ہیں نا, کوئی بیماری آئے, مصیبت آئے, مشکل آئے, ہم تب دعا مانگتے ہیں. ہم کیوں نہیں خوشحالی میں دعا مانگتے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوتی ہے تو آپ مانگیں نا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے, آپ مجھ سے بہتر کام لے لیں, مجھے کوئی کام کا بندہ بنا لیں. اگر آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ٹائم ہے, آپ مجھ سے کوئی کام کروا لیں, مجھے کوئی پروڈکٹیو کام دے دیں, میں دین کی کوئی خدمت کر سکوں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دی ہے تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے خوشی تو عطا کی, آپ میری اس خوشی کو برقرار رکھیں لیکن ساتھ میں اتنی مجھے یہ بھی کنٹرول میرے اندر آ جائے کہ میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں, آپ کو ناراض نہ کر دوں. تو کتنے ہی ہم موقعوں پہ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اظہار کر سکتے ہیں. اور اپنی دعاؤں کو پھر ہم دیکھیں کس طرح وہ نظر آتی ہیں. یہ ہوتی بھی کہ اللہ آپ کو پھر سیلف کنٹرول بھی دے دیتے ہیں, آپ کو ہر موقع پہ سجھا بھی دیتے ہیں کہ آپ نے مانگنا کیا ہے, آپ کو دعا مانگنا آ جاتی ہے. یعنی کہ ناظرین جب ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی تب دعائیں ضرور مانگیں تاکہ دعاؤں کی پھر ضرورت نہ رہے. یعنی وہ جو ہاتھ سے ہم پہ اچانک ٹوٹ پڑتے ہیں, آزمائشوں میں چلے جاتے ہیں, اس ٹائم میں جو ہاتھ بلند کرنے ان سے پہلے ہی اس ٹائم میں آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے تو اپنی اس مصیبت کو ٹال بھی تو سکتے ہیں نا. یہ ایک پوائنٹ ہے, اس کو بھی نوٹ کریے گا. اچھا فرح بشیر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہے نا مائنڈ باڈی کنیکشن پر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے, تو کیا دعا اور روحانی پریکٹسز جو ہیں وہ جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہیں؟ جیسے جو ہے سلیپ کوالٹی ہے, بلڈ پریشر ہے, ان کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. جی بالکل جی, نیورو سائنس جو ہے وہ اس بات کو ایڈریس کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ جو ذہن اور جسم جو ہے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کو جس طرح ہمارے ہاں اس ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ انٹیگریٹڈ مائنڈ باڈی اینڈ کمبینیشن. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو میں سمپل سینس میں پہلے لوں تو آپ نے بہت دفعہ واقعہ خاص طور پہ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات کر کے کہتے ہیں میرا دل ہلکا ہو گیا, ایسا ہوتا ہے. یا پھر کہتے ہیں تم سے میں نے بات کر لی, میں صبح سے میں مطلب غصے میں تھی یا ٹینشن میں تھی, تم سے میں نے بات کری, اب میں ہلکا محسوس, یا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اپنے آپ مجھے سکون آ گیا, پازیٹیو وائبس آ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں. اور یہ چیز ہوتی ہے, یہ انسان کے اندر جو یہ چیز جو آپ بات کری نا, یہ پھر نیورو سائنس اس چیز کو بتاتی ہے کہ آپ نے کسی سے بات کہہ دی, آپ نے اپنی وہ جو ایموشن وینٹیلیشن کر دی ہے, آپ نے نکال دی ہے, تو آپ ہلکا فیل کرتے ہو. تو اگر ہم جیسے میں اپنی کسی فرینڈ سے بات کری ہوں یا کسی سے بھی اپنا دل ہلکا کیا, تو سب سے پہلے پھر دل کس سے ہلکا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور جس طرح بھی یہ اس کو ہمارے ہاں جو ہے کہا جاتا ہے پرے فل میڈیٹیشن. اور یہ صرف آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے, الحمدللہ ہم بینگ مسلم ہم دعا کو اپنا ایک بہت بڑا ٹول سمجھتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے. اور لیکن آپ دیکھیں ہر میں یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, تو ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہے اور ہر انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے, ہر اور مذہب وہ میں ہے بالکل, اور اس کی باڈی اس پہ رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے. اور جس طرح پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ جب دعا کر لی, ایک انسان شدید انگزائٹی میں ہے, شدید اسٹریس میں ہے, وہ کسی بارے میں بہت پریشان ہے, اور دعا کر لی, اس کا بی پی فوراً نیچے آ جائے گا. سلیپنگ ڈس آرڈر اس کا صحیح ہو جاتا ہے لوگوں کا. آپ سوچیں سونے کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں, جاگنے کی دعائیں بتائی ہیں. سونے کی دعاؤں میں بھی کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. وہ ایک دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ میری روح رکھ لیں گے تو اس کے ساتھ اچھا کیجیے گا, اس کی حفاظت کیجیے گا, اگر واپس کر دیں گے اس پہ رحم کیجیے گا. تو وہ والی بات آ جاتی ہے نا کہ اس طرح کی دعائیں اور یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی ہمارے مائنڈ کے ساتھ ایکٹ کر رہی ہے. پھر جس سے بہت سی ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں. ایک بہت اس میں واقعہ آتا ہے کہ یہ امریکہ میں ایک شخص تھے, ان کا جو ہے ان کو کینسر کی 4th اسٹیج تھی, اور ڈاکٹرز نے بالکل وہ جو ایک ایسا یونٹ ہوتا ہے جہاں پر جو لا علاج مریض ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو دوائیاں وغیرہ دی جاتی ہیں, بس ان کا مطلب علاج نہیں ہو سکتا, ان کی بس کیئر ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کو ایک الگ اکیلے کمرے میں رکھا گیا, اور بالکل جس طرح ڈاکٹرز ان سے نا امید ہو چکے تھے. لیکن ان کا یہ سچا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا یسألونک عن الجبال والی جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 اور 106 ہے,
تو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرقل کہہ دیجئے کہ میں ان کو دھول بنا کے اڑا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس کانٹیکسٹ میں دعا اور میں مانگی. کہتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو دھول بنا سکتا ہے تو میرے 4 اسٹیج کی بیماری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ والی بات جو ہے نا, اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوئے ہیں, وہ وہاں سے نکلے ہیں, ان کی بیماری ختم ہوئی ہے, اور وہ صرف وہ بتاتے یہی ہے کہ صرف ایک اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ آیت کو اپنا, وہ کہتے ہیں نا, اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا کہ میرا خدا, میرا رب وہ ہے جو پہاڑوں کو دھول بنا کے اڑا دے گا, تو میری بیماری اس خدا کے آگے کیا ہے. تو یہ مائنڈ باڈی کا ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. تو آپ دیکھیں نا, جیسے ابھی ہم انبیاء کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم بار بار انبیاء کی بات اور ان کی ایگزامپلس دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ چیز سپورٹ ہوتی تھی. ہمارے لیے ایک بہت بڑا, یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا پریفل جو میڈیٹیشن ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹول ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا, اور اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت ایک ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بالکل جب مریض آخری اسٹیج پہ ہو تو ڈاکٹر باہر آ کے کہتا ہے کہ اب آپ دعا کریں. تو یہ دعا کب ہونی چاہیے؟ یہ دعا تو ہمارے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا, عافیت کی دعا ہونی چاہیے. ہماری باڈی کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہر صبح کو میں نے کل پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, میں نے صبح شام کی دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. تو ہم ذرا دعا کو نا اور پرسپیکٹیو سے لیتے ہیں. ہم جب مریض اس سٹیج پہ آ جائے کہ جب بالکل مشینز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اب دعا کریں. لیکن وہ مسبب الاسباب جو ہے وہ تو اوپر موجود ہے نا, وہ تو میری صبح شام کی دعاؤں میں مجھے اپنے, ہم اس کو اپنی حفاظت میں دے رہے ہیں. تو ہماری باڈی اس ٹینشن فری ہو کے گھر سے نکلے, جس سے ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت والی دعا پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, اس پریشانی سے, انگزائٹی سے لے کے باہر نکلیں کہ جو ہے ہم اللہ کے حوالے ہیں, اور آپ کی باڈی پھر ریلیکس ہو جاتی ہے, آپ کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بس ایک خاتون ہے, وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اے ٹی ایم جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے جب وہ اے ٹی ایم انٹر ہوتی ہیں اور وہ پریشانی میں ہوتی ہے کہ انہوں نے اب پیسے نکالنے ہیں, جانا ہے, تو کہتی ہے بس وہ جاتی ہیں اور وہ آیت الکرسی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتی ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محافظ میرے ساتھ کر دیے, تو مجھے تو اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس بات سے ڈروں. اور وہ کہتی ہے میں فوراً ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ میرے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے ہی میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو مجھے اللہ پہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, اور کہتی میں پھر اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں. سبحان اللہ. یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی, وہ آج کل پارکنگ لینا اتنا مسئلہ ہوتا ہے, رش ہو جاتا ہے نا, تو وہ پارکنگ کی دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ اچھی پارکنگ مل جائے, اچھی پارکنگ مل جائے, کوئی ہماری پارک کی بھی کار کے پیچھے بھی نہ کرے کیونکہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو آپ کو ذہنی سکون دیتی ہیں. سوچیں آپ کو اچھی پارکنگ مل جائے اور کوئی آپ کی کار کو ہٹ بھی نہ کرے تو کتنی بڑی یہ بھی نعمت ہے. آسانی مل جاتی ہے, آسانی مل جاتی ہے, بڑی اچھی پارکنگ ملتی ہے. اچھا, اگر آسانی نہ بھی ملے لیکن ہم تو مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ابھی باڈی فوراً اس میں کام اس موڈ میں چلی جاتی ہے نا کہ اللہ کے حوالے کر دیا, میں نے کچھ کرنا نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک اور واقعہ, اچھا ہم یہ ساتھ کہہ دیتے کام نہیں ہوا, چلو ٹھیک ہے اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. ہم نے دعا کو نا بڑے بڑے چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں جو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی دعا کو جوڑیں اور مانگے بار بار اللہ تعالیٰ سے, وہ بھی سکون دیتی ہیں. بالکل. اور ناظرین, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں ان کے اندر پرفیکشن پائی جاتی ہوتی ہے, ہر کام ٹھیک سے اچھے سے ہو رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں, حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں, لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. ایسے کون سے اعمال ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید آپ سب کے دلوں کی آواز ہو, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ وہ پروگرام کا حصہ ہے جس میں ہم دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ڈسکس کریں گے اور جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. جی رابعہ کلیم صاحبہ. جی ابھی میں وہی دیکھ رہی تھی کہ میری بہنوں نے بہت اچھی پوائنٹس کو ریز کیا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے جیسے کہا کہ دعاؤں کی قبولیت کے درمیان کیا رکاوٹ ہے. سب سے پہلے تو گناہ. وہ اتنی پیاری حدیث ہے، میں اس کا مفہوم ہی بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اچھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ گناہوں کو اور حدود اللہ کو کراس نہ کریں، کیونکہ گناہ کرنے سے، اللہ کے حدود کو پامال کرنے سے آپ اللہ کے مقربین میں شامل نہیں ہو سکتے. اور پھر اسی طرح حرام رزق. آپ کو پتہ ہے حرام رزق دعاؤں کو روک لیتا ہے. حرام نوالا جو ہے، جو حرام کمایا ہوا مال ہے، وہ بھی دعاؤں کو روکنے والا ہے. پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا. اور پھر متکبر، جو بہت زیادہ تکبر، اور پھر ظلم کرنا لوگوں پر، قطع رحمی، رشتوں کو کاٹ لینا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، کیونکہ یہ سب اگر ہم ان کو میوچولی دیکھیں تو گناہ ہی ہے نا. تو وہ جو گناہ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ کی نافرمانی، اور پھر لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ ان نافرمانیوں کے باوجود بھی انسانوں کو دے رہے ہیں. لیکن آپ پتہ ہے انسانوں کا پرابلم ہے، جو مل رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جو نہیں ہے اس کے اوپر شکوے کرتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں باہر آنا چاہیے. تو رابعہ کلیم صاحبہ، کچھ لوگ پرفیکٹ ہیں، ان میں پرفیکشن ہے ہر معاملے میں، وہ ٹھیک ہیں حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو کیا یہ ان کا امتحان ہے؟ بالکل آزمائش ہے. آپ دیکھیے کہ آپ بہت عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے آگے گر گرا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کو اور طول دے رہا ہے، اور آپ اتنی ہی عبادت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ آپ اتنی ہی اپنی طلب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ اتنی ہی اور آنسوؤں کے ساتھ اور اذکار کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مدد لے رہے ہیں، تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا خود کا ہو رہا ہے، انسان کا خود کا فائدہ ہے. تو اللہ اپنے بندے کے لیے خیر ہی چاہتا ہے، اور اللہ خیر ہی عطا کرتا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اللہ میری عقل ناقص ہے، آپ تو کامل ہیں، اللہ تو کمال کے درجے پہ ہے، ایکسلنس کا لیول ہے، وہاں کمی ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں اس چیز کو جو ہے نا وہ انڈوز کرنا ہے اپنی روٹین میں، اور اپنی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہاں کمی کوتاہی میری ہے. اور وہ پھر دیکھیں نا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کتنی مرتبہ کریں؟ اب دیکھیں کہ پھر استغفار جو ہے وہ پھر تو ہمیں کوئی اور فضول بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جی. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں دی. درود شریف کے بارے میں کتنی فضائل ہیں، اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، مشکلوں کو دور کر دینے والا ہے، پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. اور پھر 10 رحمتیں آتی ہیں. تو کتنی زیادہ فوائد ہیں. آپ کسی بھی ذکر کو اٹھا لیں، آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اگر آپ اپنی حاجت کے لیے آتے ہیں اور آپ اپنے اذکار کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، پھر آپ کو اتنا زیادہ اس محبت میں ایک وارمتھ فیل ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو آپ تو پھر بہت ہی آگے نکل گئے نا، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی نا. تو پھر کون سے اوقات ہیں کہ جس میں ہماری دعائیں قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کی آخری گھڑی جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھر اس کے بعد تہجد کا وقت، بارش کا وقت. آپ کو پتہ ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، یہ جو جمعے کے اوقات کے اندر کہا گیا ایک گھڑی آئے گی، ایک وقت ہے، تو وہ کتنا سا وقت ہوتا ہے؟ عصر سے مغرب کے درمیان کہا گیا، یعنی کہ ایک گھڑی آتی ہے، مطلب کتنا سا وہ ٹائم لیتی ہے؟ دیکھیں دعا کے لیے میں آپ کو پھر وہی کہتی ہوں کہ آپ کو چلتے پھرتے کسی وقت بھی اٹھتے بیٹھتے، یعنی آپ کو بیٹھ جانا چاہیے اس ٹائم میں فری ہو کے. ضروری نہیں کہ اگر آپ نہیں بیٹھ پا رہے، آپ چلتے پھرتے مانگے. ذکر تو دیکھیں دل کی ایک کیفیت ہے نا جو ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، مس نہ ہو. بالکل آپ اس ذکر میں ساتھ کنیکٹڈ رہے. پھر آپ دیکھیں مسافر کی دعا. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری بہنوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے اذان کے بعد کی جو اقامت اور اذان کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے نا. اور آپ نے کبھی مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا کہ اس دوران خواتین باتیں کر رہی ہیں،
اور اس وقت کو ضائع کر رہی ہیں. اس وقت کو کبھی ضائع نہ کریں. اچھا مسجد نبوی کی بات سے ہٹ کے ہم اپنے گھروں کے اندر جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, ڈراما, سانگز وغیرہ, ہم تو ان کو نہیں اسکپ کر رہے ہوتے. جی جی بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں کہ سجدے کی حالت میں نماز جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مشکل اور پریشانی میں جب بندہ اللہ کو تڑپ کے پکارتا ہے وہ موقع ہوتا ہے. اور پھر کچھ دعا کے آداب ہے. کیا پہلے اللہ کی تعالیٰ کی تعریف کریں, کوئی کلمہ سبحان اللہ پڑھ لیں, الحمدللہ پڑھیں, کوئی ایسی تعریفی کلمات اللہ کے ادا کریں, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھیں. یہ آداب میں سے ہے. اور پھر ایک میں آخری بات کرنا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ اللہ غافل دلوں کی دعائیں نہیں سنتا. ہم چلتے پھرتے مانگ رہے ہیں, دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے, طلب نہیں ہے, جمال نہیں ہے مطالبے میں, تو پھر وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا میری تو سنی نہیں جاتی. ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے کیجولی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم ٹی وی وغیرہ بند نہیں کرتے, ہم ٹیلی ویژن لگا کے اپنی تسبیح پھیرتے چلے جا رہے ہیں, دھیان آپ کا ڈرامے کی طرف ہے اور صرف تسبیح ہل رہی ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے تسبیح ہل رہی ہوتی ہے اور فون بھی سکرول ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے نا, مسافر کی دعا آپ نے کہا قبول ہوتی ہے, تو وہ لیبیا کے عامر قذافی تھے جن کو ایئرپورٹ پہ نہیں جانے دیا حج کے لیے. 2 دفعہ ان کا پلین ان کے بغیر اڑا ہے. اچھا. اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئے اور پھر تیسری دفعہ ان کو ساتھ ہی لے کے گئے. کیا دعا ہوگی جی, اور کیا انہوں نے وہ دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے, اور کس طرح وہ قبول ہوئی ہے کہ جہاز ان کو لے کے ہی گیا اور 2 دفعہ وہ واپس آ گیا. اچھا ٹیکنیکلی پرابلم آ رہی تھی, اسی واقعے کا آپ ذکر کریے یہاں پہ. بالکل لاسٹ ایئر کا واقعہ ہے, حج کے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آیا. جی بالکل. بات کریں گے کہ غافل کی دعا نہیں سنی جاتی, تو وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سائیکالوجی میں بھی, کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے فوکس ہو کے آپ کوئی بات یا کوئی دعا کریں گے تو وہ آپ کی پوری باڈی کو بھی افیکٹ کرے گی. تو وہ جو غافل آپ ہو کے دعا کرو گے تو نہ وہ اس طرح آپ کی باڈی کو کرے گی, نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح پہنچے گی. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پھر اگر ہم سائیکالوجی کی ہی بات کر لیں مزید, تو آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے وہ آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, انگزائٹی بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کو کس طرح ایک اپنے نا سائیکولوجیکل ٹول کے طور پہ لیں, اور پھر اس کو آپ کون کون سے ٹپس ان کو بتا سکتی ہیں کہ جو وہ کریں اور ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایز اے معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی تھوڑی زیادہ پریویل کر رہی ہے, تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو پازیٹیو کرنا ہے, ان کو ہم نے اچھا سوچنے کی صلاحیت دینی ہے جو ہم نہیں دے رہے ہیں. ہمارا آپ اگر میڈیا بھی دیکھ لیں یا کیا, ہم ایز اے قوم ہم لوگ تھوڑے نیگیٹیو چیزوں کی طرف چلے گئے اور اسی چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹلی بالکل. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, اور وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جس طرح رابعہ بات کری نا, قرآن کی طرف لانا. دعا کی قبولیت بھی اسی وقت ہے نا کہ جب ہم نماز اچھے طریقے سے پڑھے, جو ابھی رابعہ نے باتیں کی ہیں, تو اس سے پہلے سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو اس طرف لانا کہ وہ قرآن کی طرف واپس آئیں. اب رمضان کا مہینہ انشاءاللہ آ رہا ہے, اپنے گھروں میں اس پریکٹس کو عام کریں. نماز پڑھنا, نماز باجماعت کرانا, مساجد میں جانا, اور اس کے بعد پھر روزہ, اور روزے کا اپنی ایک جو تقدس ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے آبزرو کرنا. اب تو یونیورسٹیز میں بہت دفعہ ہمارے پاس بھی آ کے بچے شکایت کرتے ہیں کہ کینٹینز اور سب کچھ ویسے ہی کھلا ہوتا ہے. تو آپ جو دعا کی بات کری نا, تو دعا سے پہلے پورا وہ ایک سلسلہ ہے کو جو بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ انہوں نے اب واپس اللہ کی طرف آنا ہے, اور ان کی تمام جو سولوشنز ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. جو پیپر کے ٹائم پہ آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, جو آپ کو اپنے فیوچر سے متعلق انگزائٹی ہے, وہ کرنا کس فیوچر سے متعلق, شادی بیاہ کے متعلق, کچھ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ نے کرنے. اور ہم جیسے میں کسی کو سمجھاؤں گی تو میں یہی کہوں گی کہ کرنا آپ نے ہے نہیں, آپ نے اپنا ایک پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے. دعا استخارہ ہے نا ہمارے لیے, اور دعا استخارہ کا تو ہے ہی ترجمہ یہ کہ اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو میرے حق میں بہتر کر دیں, اور نہیں ہے تو آپ مجھے اس کو مجھ سے دور لے جا. تو ہمیں بچوں کو اس طرف لانا ہے, اور اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا. اور اگر ہم ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس بچہ جاتا ہے بات کریں, تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات سنیں اور اس کا مسئلہ سمجھیں. اس کے بعد اس کو بتائیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے, اور وے آؤٹ سب سے پہلے کیا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا. اور پازیٹیو ہمیں کون کرواتا ہے؟ قرآن. اور سب سے ہر چیز کا علاج ہی ہے اپنے دین کی طرف آنا
اور جو وہ ماحول ہے اپنے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کی جب ہم بات کریں تو جب ہمارے بچے ہم کہتے ہیں ان پہ پیئر پریشر ہے، وہ دعائیں کیسے کرے، کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کو یہ بھی بتانا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بچے تھے، ان کی زندگیوں کے متعلق بات کرنا، اپنے گھروں میں اس چیز کو کامن کرو اور بچوں سے بات کریں. ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ اب بچوں کو آپ فورس کرتے ہیں، تم نے او لیولز میں یہ کرنا ہے، تم نے کیا سوچا ہے، تم کو سوچ نہیں رہے ہو، تو وہ کیا دعا کریں گے، کیا مانگیں گے؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے چلے جائیں گے. ہم نے تو گریڈز کے پیچھے لگا دیا تو پھر دنیا مانگے گا نا. میں چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے فرح نے بات کی نا رمضان کی، تو رمضان آ رہا ہے نا، تو بچوں کو بھی اور خود بھی 2 اوقات کو تو لازم کر لیں. ایک سحر سے پہلے تہجد کا ٹائم آپ کو مل رہا ہوتا ہے، دوسرا ایک افطار، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت کی کبھی رد نہیں کی جاتی. تو پتہ ہے اس وقت سارے کام چھوڑ کے خود بھی اور بچوں کو بھی لے کے بیٹھ جائیں اور بچوں کو بار بار ڈیلی روٹین پہ بتائیں کہ بیٹے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جو دل میں دعا ہے وہ مانگو، اللہ روزے دار کی. اور اس طرح سے بات کر کے بچوں کو موٹیویٹ کریں اس وقت، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اس میں بہترین عبادت کی توفیق دے جو قبولیت کے درجے پہ جائیں. تو بچوں کو ضرور اس طرف لے کے آئیں اور رمضان کی فضیلت دعاؤں کے ساتھ بتائیں. بالکل. اور ایموشنلی ان کو اسٹرانگ کریں. ان سے غلطی ہو رہی ہے، وہ نماز نہیں صحیح پڑھ پا رہے، وہ تراویحوں پہ نہیں جا پا رہے، آپ ان سے کہیں آپ اللہ سے دعا کریں. آپ ان سے کہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو ہے لے کے جائے، اور ابھی نہیں کیا کل کر لیں گے، کل نہیں کیا پرسوں کر لیں گے. جب تک ہم اس طرح بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ان کو ایموشنلی سیکیور نہیں کریں گے، ہمارا بچہ ہماری طرف واپس نہیں آئے گا. جب ہم ان کو بلیم کرتے رہیں گے، ہم ان کو یہ بتاتے رہیں گے، اور دعاؤں کے ساتھ جیسا رابعہ کہہ رہے ہیں ان کو دعاؤں سے کنیکٹ کریں، اس چیز کی دعا کریں. اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ سے ٹافی بھی آ کے مانگے تو اسے کہیں کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے دل میں ڈالیں گے. تو وہ بس یہی طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جہاں پہ پازیٹیوٹی پریویل کر رہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا رابعہ، اب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس نوجوان طبقے کو، اسپیشلی جین زی جو بہت زیادہ جو ہے نا امید اور مایوس ہو چکی ہے کہ ہمارے کام دعاؤں کے کیوں محتاج ہیں، اللہ خود کیوں نہیں دیتا؟ ہمارے کام دعاؤں کے کیوں محتاج ہے، اللہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہی بات تو کہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور جو نہیں ہے بس ہم اس کو لے کے، اول تو اللہ نے کہیں کوئی کمی دی ہی نہیں. یہ جتنی بھی آپ نے جیسے کہ جین زی کی بات کی، جو بھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، میں سانس لے رہی ہوں، اس سے بڑی اور کیا نعمتیں ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہے. تو ملا تو بے شمار ہے، کمی دیکھنے میں ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جین زی کو لیے بھی جیسے آپ نے کہا یہی ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں. اچھا. اب دیکھیے کتنا نالج کا آج کل دور ہے، لوگ دوڑتے ہیں نالج کے لیے، لیکن ہر علم، اب دیکھیں دعا منگوائی گئی حدیث میں کہ اللہ مجھے نفع مند علم دے. تو اللہ سے علم نافع مانگے، اللہ مجھے وہ نالج دے، یہ سارے بچوں کے لیے، اللہ مجھے وہ نالج دے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں مجھے کامیاب کر دے. بالکل. تو یہ دعا یہ بہت اچھی دعا ہے. ناظرین، آج کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ علم میں جتنا آگے بڑھی جا رہا ہے اتنا خدا سے دور ہوئی جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کے اس کو ٹیکنالوجی پہ زیادہ یقین ہونے لگ گیا ہے. تو واقعی میں ایسا علم مانگنا چاہیے، ایسے عمل کی دعا کرنی چاہیے کہ جو نافع ہو دنیا اور آخرت کے لیے. سعدیہ صاحبہ، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں تو کہتی ہوں اپنے اور اللہ کے درمیان میں کبھی کسی کو نہ آنے دیں. اچھا. سیدھا بس اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اور ایک اسکالر کہتے تھے وہ پیچھے پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے. جو بھی مانگنا ہے نا بس آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو، اور جو کہنا ہے اس سے کہیں بس. تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا دوستی کر لیں. بالکل کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ بس پیچھے پڑ جائیں اور دوستی کر لیں، تو آپ کو کمفرٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا میسیج دیں گے؟ میرا میسیج یہی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ مت انتظار کریں کہ آپ کو کوئی پرٹیکولر ٹائم، وہ تو خاص مواقع ہیں دعاؤں کے، لیکن چلتے پھرتے وہ جیسا رابعہ نے سعدیہ نے بات کی تھی کہ گاڑی کی جگہ نہیں مل رہی تو دعا کریں. دعاؤں سے اپنے آپ کا کنیکشن اسٹرانگ کر لیں، آپ کا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین، بالکل یہ بات 100% ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے کسی بہن بھائی کے لیے وہ مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا کر دیتا ہے کہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، اس کے لیے طلب کر رہا ہے، اس کو بھی عطا کر. تو آپ اپنی دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو، سب کو شامل رکھا کریں، حسد سے باہر نکل آئیں، تاکہ ہماری اپنی ذات کے لیے بھی ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں. جو چیز آپ کو چاہیے وہ دوسروں کے لیے مانگ لیں.
اس طرح سے رشتے بھی بہتر ہو جائیں گے, اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بھی بہتر ہو جائے گا. اور رمضان الکریم آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں مس نہیں کرنی, بہت سی دعائیں پینڈنگ ہیں, اور کوشش کرنی ہے کہ وہ اس رمضان ہمارے حق میں ضرور قبول ہو جائیں. نہیں قبول ہو رہی, وسوسے آ رہے ہیں, تو اللہ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بہتر بنا کے ہمیں عطا کر دے, لیکن دے کیونکہ دعا ہی آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے سٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک ایسی فطری چیز ہے کہ ہم بے بسی میں فٹافٹ سے ایک طاقتور ذات کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ذات کوئی اور نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. ادھر ادھر کنیکشن بڑھانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اللہ نے ہی جنہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے ان کو وسیلہ بنانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.